الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ سورہ الدہر۔ سورہ الدہر مدنی سورت ہے، اس میں 2 رکوعات اور 31 آیات ہیں۔ اس کا نام الدہر بھی آتا ہے اور اس کو الانسان بھی کہا جاتا ہے، اور اس سورت کا ایک اور نام ہے سورہ الابرار۔ اس کے مختلف یعنی کہ نام آتے ہیں، اور اس کا زمانہ نزول مدنی سورت کے حوالے سے کچھ لوگ اس کو مدنی بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو مکی بھی کہتے ہیں۔ اکثر مفسرین اس کو مکی کہتے ہیں لیکن کچھ مدنی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک واقعے کا تذکرہ آتا ہے جو کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھرانے کے ساتھ پیش آیا تھا، تو اس حوالے سے ان آیات کی موجودگی کی وجہ سے اس کو مدنی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن موضوع اور مضمون کے حوالے سے اس کا جو پورا موضوع سمجھ میں آتا ہے تو مکی ہی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ واللہ عالم اس کو مکی بھی کہہ سکتے ہیں، مدنی بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو مدنی آیات، مدنی دور کی آیات جو کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے واقعے سے ریلیٹڈ ہیں، وہ پہلے بھی نازل ہو چکی ہوں اور بعد میں دوبارہ اس وقت نازل ہوئی ہوں۔ بہرحال اس کا موضوع کیا ہے؟ انسان۔ اس کا موضوع بیسیکلی انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کو اس کی تخلیق کا بتایا، اور اس کے تخلیق کا بتا کر اصل میں اس کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے، اور پھر مختلف نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں ان کا تذکرہ کر کے انسان کو سمجھایا ہے کہ ان نعمتوں کو استعمال کر کے انسان اشرف المخلوقات کیسے بن سکتا ہے اور اپنی بندگی کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے، اور انہی نعمتوں کو استعمال کر کے وہ اشرف المخلوقات بنتا ہے، اور اشرف المخلوقات بن کر پھر وہ اس جزا سے ہمکنار ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی دائمی زندگی کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کچھ نیک اعمال گنوائے اور ان کی طرف مائل کیا، برے اعمال بتائے اور ان سے بچنے کی تاکید کی، اور پھر بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ انسان کے اعمال میں ثابت قدمی آ سکے، اور وہ صبر سے اپنے نیک اعمال اور نیک رویے پر جمع رہے، ڈٹا رہے، کفار کے دباؤ میں بالکل بھی مت آئے، کیونکہ اصل میں کفار جو ہیں وہ بیسیکلی عقیدہ آخرت کے انکاری ہیں، ان کا عقیدہ آخرت ہی ان کے اندر راسخ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اس حقیقت کو بھول کر دنیا پر فریفتہ ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جو دنیا میں نعمتیں ان کو دی گئی ہیں تو بس یہ ہمیشہ ہی ان کے پاس رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ نعمتیں جو آج میں نے دی ہیں میں انہیں چھین بھی سکتا ہوں، اور اگر آج میں نے دی ہیں تو اگر تم دنیا میں ان نعمتوں کو اسی طریقے سے استعمال کرو گے جیسے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے تو اللہ تعالیٰ کل دوبارہ ان نعمتوں کو دینے پر بھی قادر ہے۔ تو چلے اس کو شروع کرتے ہیں، بہت ہی خوبصورت صورت ہے، ہم اس کو شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں مزید کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر، کیا آ گیا ہے اوپر انسان کے کوئی وقت، من الدهر زمانے میں سے، یعنی کہ ایک لامتناہی زمانے میں سے، ایک لامتناہی دور میں سے انسان کے اوپر کوئی وقت بھی گزرا ہے، کوئی وقت بھی آیا ہے، یعنی کسی وقت کا یاد دلایا جا رہا ہے کہ انسان کے اتنے لمبے چوڑے زمانے کے اندر کوئی ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ جب کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، جھنجھوڑا جا رہا ہے، سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ سوچو تو صحیح کہ کبھی کوئی ایسا وقت بھی گزرا ہے تمہاری زندگی کے کسی دور میں
کہ جب تم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے. یہ حل جو سوچنے پر مجبور کر رہا ہے، یعنی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ایسا ہوا ہے، یہ بالکل وہی انداز ہے کہ انسان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے اور اقرار کروایا جا رہا ہے کہ ایسا ضرور ہوا تھا. مطلب تمہارے دور میں ایسا دور ضرور ایسا آیا ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے دور سے گزارا ہے جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے. یعنی کہ اقرار کروایا جا رہا ہے، سوال کر کے انسان سے اقرار کروایا جا رہا ہے کہ ایسا دور گزرا تھا. سوال کرنے کا انداز تو ایسا ہے کہ کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. یعنی سوچو تو صحیح کہ کیا کبھی ایسا ٹائم گزرا ہے تمہارے زندگی میں. اور یہ وقت کون سا وقت ہے جو بتایا جا رہا ہے؟ تو دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو ہم وہ وقت دیکھ لیں جب وعدہ الست کے بعد. وعدہ الست کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں کیا ہے نا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ تمہارا رب ہے اس نے بنی آدم کو اس کی پشتوں سے نکالا تھا، وَذُرِّيَّتُهُمْ، اور ان کی ذریت کو بھی نکالا تھا، وَأَشْهَدَهُمْ، اور ان سے گواہی لی تھی، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کی جانوں کے اوپر. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی آدم کی پشتوں کو، نسلوں کو نکالا تھا اور پھر ان کی پیٹھوں سے، اور پھر ان سے گواہی لی تھی، ان کی اپنی جانوں پر گواہی لی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور کیا کہا تھا؟ الستو بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ تو ساری بنی آدم نے کیا کہا تھا؟ قالو بلا شہدنا، ان سب نے کہا تھا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. یہ وہ وقت ہے جب انسان دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کر لیا تھا تو ہماری زندگی کے 5 ادوار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر گنوائے ہیں ہمیں. کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا ثم احیاکم، تم اللہ سے کفر کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم موت کی حالت میں تھے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تھی. ثم یمیتکم، تو پھر تمہیں وہ مارتا ہے. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کے طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے. تو زندگی کے 5 ادوار جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گنوائے، ان میں سے کنتم امواتن وہ پہلا دور ہے جس میں انسان کی روح اس کے جسم سے علیحدہ تھی، اور یہی وہ وقت تھا عالم ارواح کا جب اللہ تعالیٰ نے انسان سے دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وعدہ الست بھی لیا تھا. کسی کو بھی ہم میں سے یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ اعراف میں کر کے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر کے آئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ ہماری فطرت میں اپنی پہچان رکھ دے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اپنا رب تسلیم کر کے اس دنیا میں آئے ہیں. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے وہیں پر بتائی اسی آیت کے آگے کہ ان تقولوا، یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ تم یہ نہ کہنے لگ جاؤ یوم القیامت، قیامت کے دن، کہ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس چیز سے غافل تھے. او تقولوا، یا تم یہ کہنے لگو کہ انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ بے شک شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے اس سے پہلے کیا تھا. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِ، اور ہم تو بعد کے آنے والی نسلوں میں سے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گویا یہ بات بتا دی ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں میں نے اپنی پہچان رکھی تھی اور وعدہ لیا تھا، اور تم سب نے کہا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں بلا شہدنا، کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ہر انسان کی زندگی کے اوپر ایک ایسا دور گزرا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. ظاہر ہے کہ ہم دنیا میں جب آئے تو ہمیں تو یہ بات معلوم ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ وعدہ الست ہم سے لیا گیا ہے، لیکن ہماری فطرت اس وجہ سے اللہ کو رب پہچانتی بھی ہے اور رب مانتی بھی ہے. اور شرک میں رہنے والے لوگ بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آزمائے جاتے ہیں تو
وہ اللہ کو پہچان لیتے ہیں اور تمام کے تمام معبودوں کو چھوڑ کر پھر وہ صرف اللہ ہی کو خالص کر کے پکارنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو بارہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا ہے اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ کوئی سپریم پاور ہے جو اس دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے, کوئی سپریم پاور ہے جو جس کا اختیار میرے اوپر بھی چل رہا ہے, کوئی سپریم. حالانکہ ایتھیسٹ بھی جو دہریہ بھی ہو جاتے ہیں, جو بالکل اللہ کو تسلیم نہیں کرتے, وہ تو خیر شیطان کے اتنے چنگل میں آ جاتے ہیں, لیکن بار بار ان کو بھی اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ کر اس بات کی طرف لے کر آتا ہے کہ اس کو کس نے بنایا, اس کو کس نے بنایا. اور پھر جب وہ واقعی اپنی سماعت اور بصارت کو استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پہچان ہی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی انسان کی فطرت میں اپنی پہچان رکھی ہے اسی حوالے سے. تو اسی دور کا تذکرہ یہاں پہ خاص طور سے کیا جا رہا ہے, لیکن اگلی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت کا بھی یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب ہم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے. اور وہ کون سا ٹائم تھا کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ, بے شک ہم نے بنایا ہے ہم نے انسان کو نطفے سے, ایک سیل سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی. کس طرح انسان کی تخلیق ایک سیل سے ہوتی ہے, ایک سپرم سے ایک سیل ٹپکایا جاتا ہے, ایک مرد کے جو سیکریشن سے ایک جو سیل ہے سپرم کی صورت میں وہ رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے, اور پھر وہی نطفہ جب ماں کا جو ایگ ہوتا ہے وہ اس سے ملتا ہے تو وہ دونوں مل کے کیا بن جاتے ہیں, ایک زائگوٹ بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کی تخلیق کی من نطفۃ امشاجن, ایک ملے جلے مخلوط نطفے سے انسان کو پیدا کیا. اور جب انسان کی تخلیق اس نطفے سے ہوتی ہے تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ کس چیز سے انسان بنا ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے تخلیق کی, ایک پتلا بنایا, اس میں روح پھونکی, سب کچھ ایسے معاملہ ہوا جیسے کہ کوئی اسٹیچو بنایا جاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی, پسلی سے حضرت حوا کو علیہ السلام کو پیدا کر دیا. لیکن پھر بعد میں نسل انسانی کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اسی نطفے سے جو ہے وہ ظہور پذیر کیا. وہی مخلوط نطفہ جو کہ مختلف کروموزومز پر بیسڈ کرتا ہے, یا تو ایکس ایکس کروموزوم ہوتے ہیں, ڈبل ایکس ہو جائے تو ایک اور لڑکی وجود میں آ جاتی ہے, ایکس وائی کروموزوم ہو جائے تو وہ لڑکا پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اسی جو بچہ آتا ہے ایک مخلوط نطفے سے جو ماں اور باپ کے دونوں کے سیلز میں سے مل کر بنتا ہے اور اس سے زائگوٹ تخلیق پاتا ہے, اور آہستہ 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 اس کے اندر پھر جو ملٹیپلیکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے, پھر وہی ایکس کروموزوم 36 اور 36 پھر وہ مل کر آپس میں کیا بناتے ہیں, زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر وہ ایک بلاسٹیولا کی شکل میں آتے ہیں, مورولا بنتا ہے, پھر بلاسٹوسسٹ بنتا ہے, اور وہ جو ایک زائگوٹ بنتا ہے, پھر اس کے بعد جو مورولا کی شکل آتی ہے, اور پھر سیلز بڑھتے چلے جاتے ہیں نا. جب سیلز بڑھتے چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہی سیلز جو ماں کے اندر تھی اور وہی کیریکٹرسٹکس جو باپ کے اندر جینز میں تھی وہ کہاں آ جاتی ہیں, وہ اس اولاد کے اندر آ جاتی ہیں. وہ جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کو پہلے نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس چیز سے بنے گا, لیکن وہ جس طرح سے تخلیق پاتا ہے وہ سیلز کی اندر کیریکٹرسٹکس کچھ ماں کی آتی ہیں, کچھ باپ کی آتی ہیں, رنگ ماں پہ چلا جاتا ہے, آنکھیں ماں پہ چلی جاتی ہیں, جو آپ کے سکن ہے اس کی جو آپ کی جو باڈی ہے وہ آپ کا قد کتنا ہوگا, آپ کی فزیک کیسی ہوگی, آپ کی ہائٹ کتنی ہوگی, آپ کے لپس کیسے ہوں گے, ایون یہ کہ فنگر نیلز کیسے ہوں گے, ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ان کو مرتب کر کے اور ایک انسان کی شکل میں تخلیق کرتا ہے اللہ تعالیٰ. 3 لیئرز, ایکٹوڈرم, میزوڈرم اور اینڈوڈرم, اس کو اللہ تعالیٰ نے
सिखा दिया कि एक्टोडर्म से सिर्फ हेयर, नेल, स्किन वगैरह ही बनेंगी। मेसोडर्म को बता दिया कि ये हड्डियां और पट्टे और जोड़ ही बनाएंगे। एंडोडर्म को अल्लाह ने बता दिया कि वो ऑर्गन्स ही उससे बनेंगे। कभी ऐसा नहीं होता कि एंडोडर्म से जो है वो हड्डियां और पट्टे बनना शुरू हो जाए। कभी ऐसा नहीं होता कि मेसोडर्म जो है वो लिवर या हार्ट बनाना शुरू हो जाए, नहीं होता ना। तो कैसे अमशाजन से अल्लाह ताला ने खलत मलत हुए हुए एक मिक्स्ड जो नुतफा होता है उससे अल्लाह सुब्हानहू तआला एक जीता जागता इंसान बना देता है। ये अल्लाह की तख्लीक नहीं। उस वक्त जब एक इंसान जब तख्लीक पा रहा होता है तब वो कोई काबिल जिक्र चीज होता है, नहीं होता ना। हमें तो मालूम ही नहीं होता कि कहाँ माँ के पेट के 3 तारीख पर्दों के अंदर वो इंसान जो है वो बाकायदा तौर पर तख्लीक पा रहा होता है, और अगर वो सही ना हो तो अल्लाह ताला उसको जाया भी कर देता है और कोई काबिल जिक्र चीज ही वो नहीं रहता। और जब वो एक इंसान जीता जागता बन के आता है तो फिर पता चलता है कि हाँ ये कुछ बन के आया है। अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा हर इंसान इसी तरह के दौर से गुजर के तख्लीक पाता है। एक वादा अलस्त का टाइम था जब आलम अरवाह में हम सब मौजूद थे, वो भी हमारे ऊपर गुजरा है जिसमें अल्लाह ने फितरत में अपनी पहचान हमारी रखी है। और दूसरा वो वक्त है जो माँ के पेट के अंदर इंसान तख्लीक पा रहा होता है। तो दोनों वक्त ऐसे हैं कि जबकि इंसान कोई काबिल जिक्र चीज नहीं था, फिर वो दुनिया में आता है। दुनिया में आने के बाद फिर वो अपनी किसी कुव्वतों को, ताकतों को, सलाहियतों को इस्तेमाल करता है, किसी काबिल बनता है, पढ़ता है, लिखता है, फिर वो बहुत चीजों को एक्सप्लोर करता है, फिर वो बहुत चीजों पर हुकूमत करता है, फिर वो बहुत चीजों के काबिल बन जाता है, एक मजबूत, तनावर, ताकतवर इंसान बनता है। और इंसान बहुत ही चीजों को दुनिया में हासिल करता है। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है देखो कैसे मैंने उस दौर से तुम्हें गुजार कर तुम्हें तख्लीक किया। ये इसलिए किया था नबतली ही, ताकि हम आजमाएं, ताकि हम उसको आजमाएं। अल्लाह ने ये सारे के सारे प्रोसेस से मुझे, आपको, तमाम इंसानों को क्यों गुजारा है? नबतली ही, वजह अल्लाह ने बता दी है कि हम आजमाना चाहते थे उसको। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरे मुल्क में फरमाते हैं ना कि अल्लाह ताला ने इंसान को मौत और जिंदगी इसीलिए दी थी ताकि वो आजमाए कि तुम में से कौन अहसन अमल करता है। तो बस इन्हीं अहसन अमाल को देखने के लिए, आजमाने के लिए अल्लाह ताला ने फिर क्या किया? फजअलनाहु, पस बना दिया हमने उसको समीअम बसीरा, सुनने वाला और देखने वाला। अल्लाह ताला ने आजमाना था हर इंसान को, और इस आजमाइश के लिए फिर अल्लाह ताला ने ये 2 कुव्वतें अता फरमाई हर इंसान को, सुनने वाला भी बनाया और देखने वाला भी बनाया। अगर हम देखें तो इम्तिहानों में यही 2 चीजें हैं। दुनिया के इम्तिहान जब हम देते हैं तो यही 2 चीजें हैं जो हमारे काम आती हैं। कुछ कानों से हम सुनते हैं, लेक्चर्स अटेंड करते हैं, और उस आंखों से हम देख के पढ़ते हैं, और उसकी वजह से हम इल्म हासिल करते हैं। सुनने से और देखने से हम इल्म हासिल करते हैं, और यही 2 आज़ा फिर हमारे दिल के अंदर उस इल्म को दाखिल करते हैं, दिमाग के अंदर उस इल्म को दाखिल करते हैं, और फिर हम अपनी दुनिया का कोई इम्तिहान दे पाते हैं। इसी तरह अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने आजमाइश के लिए या अपने उस इम्तिहान के लिए जिसके लिए दुनिया में लोगों को, इंसान को भेजा है, अल्लाह ताला ने यही 2 कुव्वतें अता फरमाई, कुव्वते समात और कुव्वते बसारत। और ये वो 2 आज़ा हैं, ये आंखें और कान, ये क्या है? बेसिकली हम बारहा इसको पढ़ चुके हैं कि ये 2 दिल की खिड़कियां हैं। ये वो 2 कुव्वतें हैं, 2 ताकतें हैं जो हमारे दिल की खिड़कियां हैं। अच्छा देखिए, सब यहाँ तक पहुंचने से पहले हम इस बात को पहले ऐसे देखें कि ताकत, ये 2 ताकतें तो अल्लाह ताला ने जानवरों को भी दी है ना। जानवरों के पास भी कुव्वत समात है, जानवरों के पास भी कुव्वत बसारत है, वो सुनते भी हैं, वो देखते भी हैं। तो फिर इंसान के अंदर और जानवर के अंदर फिर क्या फर्क है? इंसान में और जानवर में फिर फर्क क्या है? दोनों के पास समात और बसारत मौजूद है, लेकिन फर्क ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने
ہوش گوش عطا فرمائی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حس دی ہے کہ وہ ان قوت سماعت اور بصارت کو استعمال کر کے اللہ کی پہچان حاصل کرے, وہ علم حاصل کرے جس سے وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے, اللہ کا معرف بن جائے, اللہ کا معرف بنے اور پھر اللہ کو اپنا محسن سمجھ کر اس کا شکر گزار بندہ بنے, اور جو مشکلات پریشانیاں ہیں اس پہ صبر سے جم جائے, ڈٹ جائے. تو یہی فرق ہے انسان اور حیوان کے اندر. اصل میں فرق یہ ہے کہ انسان ان قوت سماعت اور بصارت کو اللہ کی پہچان, اللہ کے شکر کے لیے اور استعمال کر کے چلتا ہے, جبکہ جانور ان قوتوں کو اس چیز کے لیے استعمال نہیں کرتا. اچھا, ایک اور بات بھی یہاں پر پوائنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو نعمتیں, دو طاقتیں, دو قوتیں ہر انسان کو چلیں عطا فرمائی. تو جس کے پاس پھر یہ دو قوتیں طاقتیں نہیں ہیں, جو سننے والا اور دیکھنے والا نہیں ہے, یا اندھا اور بہرا ہے, تو کیا پھر اس کو آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا اس کی آزمائش نہیں ہوگی؟ کیا پھر وہ تو پھر اس حوالے سے اس کی آزمائش نہیں ہونی چاہیے جو اندھا بہرا ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں, دیکھو میں نے آزمانے کے لیے تمہیں یہ دو چیزیں تو دی ہیں, یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. جس کو جتنی نعمتیں ملیں گی اس سے اتنی زیادہ پوچھ گچھ ہوگی, اس سے اتنی زیادہ سوال جواب ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے پوچھنا ہے کہ بھئی یہ دیکھو دو کھڑکیاں میں نے تمہیں دی تھی, دل کے اندر اللہ کی پہچان حاصل کی تھی کہ نہیں کی تھی ان کو استعمال کر کے؟ اور اللہ کی پہچان حاصل کر کے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے؟ یہ تو دل کی کھڑکیاں ہیں, دل میں کیا لے کر آنا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا نا, تقویٰ ہاں ہونا, تقویٰ ہاں ہونا, تقویٰ ہاں ہونا. یعنی تقویٰ جو ہے وہ اس دل کے اندر ہوتا ہے. تو ہم نے تو اس دل کے اندر اللہ کے تقوی کو لانا ہے, اللہ کے خوف کو, اللہ کے ڈر کو لانا ہے, اس دل کو سیدھا رکھنا ہے, اس دل کا تزکیہ کرتے رہنا ہے, اس دل کو ہر حال میں ٹھیک رکھنا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ خبردار رکھو, ہو جاؤ, سن رکھو کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے, جب تک وہ ٹکڑا ٹھیک ہے تب تک سارا جسم ٹھیک ہے, اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. سن رکھو وہ ٹکڑا دل ہے. تو اللہ نے ہمیں یہ قوتیں اسی لیے دی تھی تاکہ ہم اپنے ان قوتوں کو اللہ کی پہچان کے لیے استعمال کریں, اور اللہ کی پہچان کو حاصل کر کے اللہ کا تقوی اپنے دل میں لے کر آئیں. ہر قسم کے ڈر, دنیا کے جو ڈر ہیں وہ اپنے دل سے نکال دیں. ہر قسم کی خواہش جو دنیا میں ہمارے اندر, ہمارے نفس کو خدا بنانے کے حوالے سے ہم نے ڈال رکھی ہے, رسوم و رواج کے توق ڈال رکھے ہیں, دنیا کی خواہشات کے توق ڈال رکھے ہیں, ان کو نکال کے ہم کیا لے کر آئیں؟ اللہ کی باتیں لے کر آئیں, اللہ کی پہچان لے کر آئیں, اپنی خواہشات کو, اپنے نفس کو اللہ کی خواہشات کے تابع بنا لیں, اور اللہ ہی کا تقوی ہمارے دل میں آ جائے. جب یہ کام انسان کرنے لگ جائے تو ہی انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا. لیکن اگر اس کے پاس یہ دو سوز قوتیں, طاقتیں نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ کیا پھر اس کا کوئی امتحان نہیں ہے؟ نہیں, ان کا بھی امتحان ہوگا. اللہ نے تو ہر انسان کو نطفے سے بنایا تھا, بتا دیا ہے نبتلیہ کہ ہم اس کو آزمانا چاہتے ہیں. اسی آزمائش کے لیے پھر اللہ نے انا ہدیناہ السبیل, بے شک ہم نے ہدایت دے دی اس کو راستے کی, سیدھے راستے کی اللہ نے ہدایت دی. اور سیدھے راستے کی ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے دی تھی؟ پیچھے اللہ تعالیٰ آگے قرآن پاک میں ہی فرماتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, اللہ تعالیٰ نے نفس کو بڑی نک سک سے درست کیا ہے, اس کی قسم کھائی ہے نفس کی, اور نک سک سے درست کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ ہم نے اس نفس کو بڑی نک سک سے درست کر کے اس کے اندر فسق اور فجور اور تقوی کو الہام کر دیا ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے نفس کے اندر فسق اور تقوی دونوں کو الہام کیا ہے. یہی بات اللہ فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ,
ہم نے اس کو راستے کی پہچان دے دی ہے, ہم نے اس کو بتا دیا. ہر انسان کو, چاہے وہ اندھا بہرا ہے, چاہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے, اللہ نے انسان کے نفس کے اندر اپنی پہچان رکھی ہے. تقوی بھی الہام کیا ہے اور فجور اور فسق بھی الہام کیا ہے. پیچھے ہم نے یہ اچھی طرح سے پڑھا ہے کہ نفس کتنی قسم کے ہوتے ہیں, اور یہ جو اللہ نے الہام کر دیا ہے نفس کے اندر, ضمیر کی صورت میں انسان کے نفس میں ایک بات رکھ دی ہے جو اس کو ملامت کرتا ہے نفس لوامہ کی صورت میں. وہ یہی ضمیر ہے جو اللہ نے انسان کے اندر, اس کے اندر الہام کر دیا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی آزمائش کرنی ہے. اب اگر اندھا بہرا ہے تو کیا وہ دیکھ نہیں سکتا اور سن نہیں سکتا, تو پھر اس کی آزمائش کس بیسس پر ہوگی؟ اس کے نفس کی بیسس پر ہوگی کہ جو نفس لوامہ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے, اس کے اندر الہام کر دیا ہے, تقوی بھی اور فجور بھی. تو اسی نفس لوامہ کی زندہ ہونے کی صورت میں وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے. اسی یہی آزمائش ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ سب کچھ میں نے 2 راستوں کی پہچان تمہیں دی. اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا ہدیناہ النجدین, 2 راستوں کی پہچان دی ہے. اور 2 راستے وہی ہیں کہ ایک عباد الرحمن کا راستہ ہے اور ایک عباد الشیطان کا راستہ ہے. اللہ نے فرمایا اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ, ہم نے تو راستے کی ہدایت دی ہے, اما شاکرا و اما کفورا, اب تم شکر گزار بنو یا پھر کفر کرنے والے, یہ تمہارے اوپر ہے. اللہ نے کھلی چھوٹ دے دی ہے, ہر انسان کو دی ہے, ہر انسان کو نعمتیں, طاقتیں, صلاحیتیں دی ہیں. جس کے پاس نہیں بھی ہے تو اس کے نفس میں الہام کر دیا ہے. تو اب کامیاب کون ہوگا؟ جو اب اپنی ان طاقتوں, صلاحیتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صحیح انداز میں استعمال کرے, حقوق اللہ بھی ادا کرے اور حقوق العباد بھی ادا کرے, اور یہی شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا وَجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ سب کچھ انسان کو بتایا, سکھایا. اب انسان کے اوپر ڈال دیا ہے کہ وہ شکر گزار بننا چاہتا ہے یا وہ کفر کرنا چاہتا ہے. ہر طرف اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ارد گرد اپنی پہچان بھی رکھی, نشانیاں بھی پھیلائی ہیں, اور انسان کے اپنے نفس میں بھی کی ہیں. انسان اگر خود ہی آنکھیں بند کرنا چاہے یا اس سے جی چرانا چاہے یا اس کو تسلیم ہی نہ کرنا چاہے تو پھر یہ تو انسان کے اپنے اوپر ہے نا. اللہ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑ کے رکھی. ہمارے اوپر ہے کہ اب ہم کس طرح سے اپنی ان طاقتوں کو اللہ کی پہچان کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے واقعات جو ہے وہ رونما کرتے ہیں, اور یہی سارے واقعات جو ہماری زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں یہ ہمیں جھنجھوڑتے رہتے ہیں اور ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ ایک سپریم پاور ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کر رہی ہے, جس کا کنٹرول ہر چیز کے اوپر چل رہا ہے. وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے بلکہ ہم اس کی مدد کے محتاج ہیں, اور اس کے اوپر اس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے بار بار بھی دعا بھی کرتے ہیں, گڑ گڑاتے بھی ہیں. اور دہریے بھی میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا نا کہ وہ دوسرے اپنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اپنے ایک اللہ کو ہی پکارنے لگ جاتے ہیں. اور بارہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات تذکرہ کیا ہے کہ سب خداؤں کو چھوڑ کر کے صرف ایک اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں. یہ اسی لیے کیونکہ انسان کی عقل, انسان کی فطرت میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. اور ایک اور بات بھی یہاں سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اندر یہ فطرت میں سب کچھ رکھا ہے تو اب ہماری فطرت اور عقل یہ بات بھی ہمیں کہتی ہے کہ اگر ہم صحیح کام کریں گے تو پھر صحیح کام کا ریوارڈ بھی ملنا چاہیے, اور اگر غلط کام کوئی کر رہا ہے تو پھر غلط کام کی سزا بھی ملنی چاہیے. لیکن دنیا میں بہت سارے ایسے جرائم ہیں یا ایسی معاملات ہیں, گناہ ہیں جن کی سزا اس طرح سے انسان کو نہیں دی جاتی, بلکہ گناہگار جو ہے وہ دنیا میں بڑی آسانی سے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں سزاؤں سے, لیکن جو بیچارے شریف ہوتے ہیں وہی پھنس جاتے ہیں. تو گویا
نہ نیک کام کا صحیح طرح سے صلہ دنیا میں مل پاتا ہے اور نہ ہی برے کام کی انجام دنیا میں گناہ کے طور پر گناہ کی سزا جو ہے وہ دنیا میں مل پاتی ہے. تو پھر انسانی عقل تو یہ کہتی ہے نا کہ پھر اس کو کیفر کردار تک پہنچنا ضروری ہے. اگر ایک انسان بہت زیادہ ظالم ہے تو پھر اس کے ظلم کی اتنے ظلم کی انٹینسٹی کے حوالے سے اس کو اس کی سزا بھی اتنی ہی انٹینس ہونی چاہیے. 10 قتل کرتا ہے کوئی تو اس کی سزا اور 1 قتل کرنے والے قاتل کی سزا ایک ہی موت ہوگی. تو یہ تو پھر حق بجانب فیصلہ نہ ہوا, یہ تو پھر انصاف نہ ہوا. تو بس انسان پھر کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب نیک کام کوئی کر رہا ہے تو پھر اس کو ریوارڈ بھی اتنا ہی ملے اور برے کام کی سزا بھی اتنا ہی ملے. تو اسی لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آزمائش کے طور پر دنیا رکھی اور اللہ نے آخرت میں پھر اس کا انجام ہمیں دینا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہمیں فرماتا ہے کہ دیکھیں انسان کو تو ساری چیزوں کی ہدایات اس کو بتا دی گئی, اس کو وسائل فراہم کر دیے گئے, اسباب دے دیے گئے, لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. تو جو لوگ انکار کر کے چلنے والے تھے, جن لوگوں نے انکار کی روش اختیار کی, کفران نعمت کر دیا, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں کیا چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمیں قرآن پاک میں بتائی ہے. جہنم بتائی, اللہ نے جنت بتائی, جہنم کے نظارے دکھائے, جنت کے نظارے دکھائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی صفات بتائیں, اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی باتیں بتائیں, ان کے کام بتائے, ان کے رویے دکھائے. اللہ نے جنتیوں کی بھی صفات بتائیں, ان کے کام بتائے, ان کے رویے بتائے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر ہمیں قرآن پاک میں دکھا دی. لیکن اتنی جہنم کی باتیں ماننے کے باوجود بھی, جہنم کی باتیں دیکھنے اور جاننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آگ اسی لیے رکھی تاکہ ہم اس آگ سے کو محسوس کر سکیں کہ یہ آگ جو دنیا کی آگ ہے, جہنم کی آگ کا صرف 1% ہے 70 میں سے. اللہ نے ہمیں یہ سکھانا چاہا, یہ بتانا چاہا کہ اس ایک آگ کے اوپر تم جلنے کی وجہ سے موت کے منہ تک پہنچ جاتے ہو. اگر 3rd ڈگری برن ہو جائے تو انسان سروائیو نہیں کر پاتا, مشکل ہو جاتا ہے اس کا سروائیول. تو دنیا کی آگ سے انسان کا سروائیول مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر اس سے 69 ٹائمز زیادہ آگ جو جہنم کی آگ ہے اس پر وہ کیسے صبر کر سکیں گے, اس پر وہ کیسے برداشت کر کے چل سکیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کفر کر کے چلیں گے تو پھر ان اعتدنا للکافرین, بے شک ہم نے تیار کی ہے ہم نے کفر کرنے والوں کے لیے سلاسلن زنجیریں, و اغلالن اور توق, و سعیرا اور بھڑکتی ہوئی آگ. اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار. اللہ نے آگ کی زنجیریں تیار کی ہیں ایسے جہنمیوں کے لیے, آگ کے توق تیار کیے ہیں, آگ کے لباس ان کے لیے کاٹے جا چکے ہیں, آگ کے قالین ہیں ان کے لیے, اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جگہ آگ ہی آگ ہوگی. سلاسلہ زنجیریں کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو دنیا کی رسومات کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے, دنیا کی رسومات کو چھوڑ ہی نہیں پاتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو کہ طاغوت کی بندگی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. یہ دنیا کی زنجیروں میں, طاغوت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے, طاغوت ہی کی بندگی کرتے تھے. اپنی خواہشات نفس کو انہوں نے اپنا خدا بنا لیا تھا. اغلالن, ایسے توق تھے ان کے دلوں میں, کہ ان کی گردنوں میں, کہ یہ تو اپنی خواہشات کے توق میں بندھے ہوئے تھے. یہ اپنی آرزوؤں کے توق انہوں نے اپنے گلے میں ڈالے ہوئے تھے, اپنی تمناؤں کے, اپنی چاہتوں کے توق ان کے گلوں میں ڈلے ہوئے تھے. انہوں نے اللہ الرحمن کی اطاعت کا قلادہ اتار کے انہوں نے طاغوت کی بندگی کا قلادہ اپنی گردنوں میں ڈال رکھا تھا. دنیا کی رسومات کو نہیں چھوڑ پاتے تھے, طاغوت کی بندگی کے قلادے توق انہوں نے اپنے دلوں میں, اپنی گردنوں میں ڈال رکھے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سعیرہ, بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں تمام
زندگی اپنی اطاعت پر جمنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری خواہشات کو اپنی خواہشات کے تابع بنا دے, اپنی رضا میں راضی رہنے والا خوش نصیب ہمیں بنا دے. ان الابرار, بے شک نیک لوگ, اللہ ہمیں نیک لوگ, ہمیں ابرار میں شامل فرما لے. ابرار کے لیے کیا ہوگا؟ نیک لوگوں کے لیے جو دنیا کی رسومات کے پیچھے نہیں چلتے تھے, جنہوں نے رحمان کی اطاعت کا قلادہ اپنی گردنوں میں ڈالا تھا, جنہوں نے طاغوت کی بندگی سے انکار کر دیا تھا, جو اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات کے تابع کر کے چل رہے تھے, وہ لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ یشربون, وہ پیئیں گے, من کأسن, پیالوں میں. کیسے پیالے ہیں؟ کأس کہتے ہیں ایسے پیالے جو گوبلٹ کی شکل میں ہوتے ہیں, جیسے وائن گلاسز ہوتے ہیں نا, ان کو کاس کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی خوبصورت انداز میں بتایا جائے کہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے. پارٹیز ہوتی ہیں تو اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے ڈرنک سرو کی جاتی ہے, اور ویسے ہی گوبلٹس کے اندر ڈرنک سرو کریں تو کتنی حسین اور خوبصورت لگتی ہے. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اب جنتیوں کی مہمان نوازی کیسے کر رہے ہیں. یشربونا, کہ وہ جو ابرار جو نیک لوگ ہوں گے وہ پیئیں گے, من کأسن, پیالوں میں, گوبلٹس میں, کانا مزاجہا کافورا, جس کے اندر آمیزش ہوگی کافور کی, کافور کی ملاوٹ ہوگی. گویا فلیورڈ ڈرنکس ہیں جو ان کو سرو کیے جائیں گے. سادہ پانی نہیں ان کو دیا جائے گا, فلیورڈ واٹر دیا جائے گا. کہیں بھی ہم جاتے ہیں, کسی کے گھر جاتے ہیں, یا کوئی ہمارے گھر آتا ہے, یا کسی دعوت میں, شادی ہو, گرمیاں ہو, یا تو کیا کیا جاتا ہے, جو بھی گیسٹ آتے ہیں ان کو سب سے پہلے کوئی نہ کوئی شربت یا مشروب ان کو گوبلٹس کے اندر سرو کیا جاتا ہے, اور وہ بہت ہی خوب مزہ آتا ہے اس کا, اور بہت ریفریشنگ ہوتا ہے, بہت ہی اچھا لگتا ہے. تو وہی چیز جو انسان کو اچھی لگتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کر کے یہ بتایا کہ دیکھو تم دنیا میں ایسے کرتے ہو, جنت میں بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی تمہاری مہمان نوازی کی جائے گی. اور یہ جو تم پیو گے, جس کا وہ ایسے مشروب پیو گے جس کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی, تو کافور ایک خوشبو ہے جو بہت تیز ہوتی ہے, اور اس کافور کی خوشبو کو اب ہم ایسے کر لیں کہ جی دنیا کی کافور اور جنت کی کافور کیا ایک جیسی ہوگی؟ تو ایسی ہرگز بھی بات نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جنت وہ جگہ ہے کہ جو نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, اور نہ کسی دل نے محسوس کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کافور کا ذکر کر کے غالباً یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح کافور کی اتنی تیز اسمیل ہوتی ہے کہ اس کی اسمیل ہی سے پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کافور رکھا گیا ہے. کافور وہ اسمیل ہوتی ہے جو کہ میت کے اوپر, جو آخری ہم جو اس کے اوپر غسل کے لیے پانی ڈالتے ہیں تو اس میں کافور ملا ہوا ہوتا ہے, تو ایک اسمیل سی آتی ہے. بعض لوگ جو کیمفر یا جو فینائل کی گولیاں ہوتی ہیں اس جو باتھ رومز میں رکھ دیتے ہیں تاکہ بیڈ اسمیل وہاں سے ختم ہو جائے اور اچھی اسمیل آئے, تو یہ کافور بھی اسی طرح کی وہاں پر جو ہوگا وہ بھی کچھ اس انداز میں ہوگا کہ ہر قسم کی بیڈ اسمیل کو ختم کر کے ایک خاص قسم کی بہت ہی مزیدار خوشبو ہوگی. آئین, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک چشمہ ہوگا, یشربو بہا, جس سے پیئیں گے عباد اللہ, اللہ کے بندے. یعنی کہ ایک ایسا چشمہ ہے جس کے اندر کافور کی آمیزش ہے, اور اس سے اللہ کے خالص بندے صرف پی سکیں گے. عباد اللہ, اللہ کے بندے, اللہ کے نیک بندے. یہ الابرار, یہ وہ لوگ ہیں جو عباد الرحمن ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو عباد اللہ المخلصین ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر شیطان کو زور نہیں چلتا تھا. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے جب قوتیں اور طاقتیں لی تھیں اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں ان سب کو بہکاؤں گا, الجھاؤں گا اور ان کو آرزویں دلاؤں گا, تو اللہ کو اس نے خود ہی بتا دیا تھا کہ تیرے نیک بندے, تیرے جو خالص بندے ہوں گے نا, وہ بس میری اس میں نہیں آ سکیں گے. اللہ نے بھی کہہ دیا تھا کہ میرے خالص بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آ سکیں گے. وہ بندے جو صرف اپنی تمام عبادات میں اللہ کو خالص کر کے چلتے تھے, جو قل هو اللہ احد کا نعرہ لگاتے تھے, جو کہتے تھے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہ میری نمازیں,
میری تمام عبادتیں اور میرا جینا اور مرنا اور میری قربانی کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ رب العالمین میں ہے کے لیے ہے. اور وہ کرتے تھے. اور جو ہر چیز جو اللہ کے لیے دیتا ہے، وَمَنْ آتَ لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَحَبَّ لِلَّهِ. یہ حدیث آتی ہے نا کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان، اس نے تو اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو گویا ہر وہ لوگ جو صرف اللہ کے لیے اپنے تمام معاملات کرتے تھے، جو دیتے تھے تو اللہ کے لیے، جو روکتے تھے تو اللہ کے لیے، جو بغض رکھتے تھے تو اللہ کے لیے، جو ملتے تھے تو اللہ کے لیے، جو جدا ہوتے تھے تو اللہ کے لیے، جو محبت کرتے تھے تو اللہ کے لیے، جو تمام کام کس کے لیے کرتے تھے؟ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے تھے، اپنی ناموری اپنی شہرت کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ کس کے لیے کرتے تھے؟ اللہ کے لیے کرتے تھے. جو دنیا کی رسوم و رسومات کو فالو کرنے کے لیے نہیں کرتے تھے، جو اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کو کرنے کے لیے اپنے اعمال نہیں کرتے تھے، جو اپنی خواہشات کے غلام نہیں بنے تھے، جو طاغوت کی بندگی نہیں کر رہے تھے، بلکہ کس کی کر رہے تھے؟ اللہ کی کر رہے تھے. عباد اللہ تھے، وہ اللہ کے خالص بندے تھے. اور قرآن سورہ لقمان میں آتا ہے نا، عباد الرحمن، کیسے ہیں وہ اللہ کے رحمان کے بندے؟ یمشون علی الارض ہونا، وہ تو زمین پر نرم چال چلتے تھے، وہ اپنی اکڑ اور تکبر کو اپنے اندر سے نکال کر نرمی اور عاجزی کے ساتھ چل رہے تھے. یہی وہ نیک لوگ تھے، یہی وہ ابرار تھے، یہی وہ ہیں جو کیا کر رہے ہوں گے؟ یہ ایسی شراب پی رہے ہوں گے، گوبلٹس کے اندر پی رہے ہوں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور یہ صرف پی نہیں رہے ہوں گے بلکہ اس چشمے سے وہ اور کیا کریں گے؟ یفجرونہا، وہ جاری کر دیں گے اس کو تفجیرا، آسانی سے جاری کرنا. یہ ان نہروں کو، ان چشموں کو نہروں کی صورت میں کہاں لے کر آ جائیں گے؟ اس کی شاخیں نکال کے جہاں دل چاہے گا ان کے لے کے آ جائیں گے. کیوں کریں گے وہ ایسا؟ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ، ان کے لیے وہ ہر چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، ان کو اجازت ہوگی، وہ ہر چیز کرنے کی ان کو اجازت ہوگی. اب چشموں کے پانی انسان کو اتنے اچھے لگتے ہیں، اتنا دل کرتا ہے کہیں چشمہ بہ رہا ہو، کہیں نہر بہ رہی ہو تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ میرا گھر بھی وہاں پر ہو. کتنے لوگ ہوتے ہیں، ہم تو ہمارے یہاں تو نہریں اس طرح سے نہیں بہ رہی، لیکن آپ ناردرن ایریاز میں جائیں تو جہاں پہ دریا بہ رہا ہوتا ہے وہاں پہ لوگوں نے کاٹیجز بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ریسٹ ہاؤسز بنائے ہوتے ہیں، ہوٹلز بنائے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ انسان کا دل ہوتا ہے کہ میرا جو کمرہ ہو وہ بالکل نہر کے اوپر ہو، چشمے کے اوپر ہو یا جھیل کے اوپر ہو. تو اچھا لگتا ہے انسان کو پانی کے اوپر رہنا، اس کے پاس بیٹھنا، اس کے پاس ٹائم گزارنا. اور خصوصی طور پر جب کوئی بہتا چشمہ ہوتا ہے وہاں تو انسان کا اور ہی دل جو ہے وہ خوش ہونے لگتا ہے، اور انسان کو اور ہی اس چیز کا نظارہ ہی بہت زیادہ دل کو لبھانے والا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ دیکھو یہ جو بہت ہی فلیور ڈرنک ان کو پلائی جائے گی انہیں اتنی اچھی لگے گی، اور ان کا دل چاہے گا کہ اس چشمے سے وہ اس چشمے کو لے کر اپنے گھروں کے پاس لے جائیں، اپنے محلات کے قریب لے جائیں. تو وہ کیا کریں گے؟ وہ آرام سے جہاں دل چاہے گا بسہولت اس کی شاخیں بھی نکال لیں گے. اب کیا جنتی پھاوڑے اور کدال لے کر کیا نہریں وہاں پہ بنا رہے ہوں گے؟ کیا وہاں پر اپنی نہروں کو کھود کے اور وہاں پر نکالیں گے؟ نہیں، وہ وہاں تو کوئی مشقت ہے ہی نہیں، وہاں پہ تو کسی قسم کا ایسے مسائل ہے ہی نہیں. جو دل کرے گا، جو دل چاہے گا اسی وقت ان کے لیے وہاں پر ہر چیز موجود ہو جائے گی، انہیں کسی قسم کی مشقت نہیں کرنی پڑے گی. یہ سب اللہ تعالیٰ کیوں کریں گے؟ اسی لیے کریں گے کہ یہ دنیا میں اپنے آرزوؤں کے گلے گھونٹتے تھے. یہ اس لیے کریں گے کہ یہ انہوں نے اپنے دل کو اللہ کی اطاعت کے سپرد کر دیا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے دل کو اللہ کی اطاعت کے تابع کر دیا تھا. اب جو یہ چاہیں گے اللہ ان کے لیے آسانیاں کر دے گا. سبحان اللہ، یہ ہے جنتیوں کو ملنے والا جو وہاں پر معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا کہ وہاں پر ان کو بسہولت ان کے لیے وہ نہریں جو ہے وہ جاری کر دی جائیں گی. یہ جنتی کیا کرتے تھے؟ کیا ان کی خاص صفت تھی؟
کیا ان کی ایسی باتیں تھیں جن کا تذکرہ کر کے اب اللہ تعالیٰ بتائیں گے جس وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملات کیے جائیں گے. جنتیوں کی بے شمار صفات ہم نے قرآن پاک میں پڑھی ہیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ جنتیوں کی وہ صفت بتا رہے ہیں جو ہم نے کبھی پہلے سوچی بھی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوفون بالنذوری، وہ تو اپنی نظروں کو پورا کرتے تھے، نظریں پوری کرنے والے تھے. وہ جنتی کیا کر رہے تھے؟ اپنی نظروں کو پورا کر رہے تھے. وَيَخَافُونَ، اور وہ ڈرتے تھے، یومن، اس دن سے، کانا شرہ مستطیرا، وہ اس دن سے ڈرتے تھے جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی تھی. یعنی کہ وہ اللہ سے کی ہوئی نظروں کو پورا کرتے تھے اس لیے کہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے تھے، کیونکہ قیامت کے دن میں تو ہر طرف سے آفت ہی آفت آنی تھی، تو وہ نظروں کو پورا کرتے تھے. تو ایک صفت جنتیوں کی یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنی نظریں پوری کرتے تھے. نظر کیا ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نظر کا جواز ہماری شریعت میں ملتا ہے. نظر پوری کرنا جنتیوں کی صفت ہے، گویا نظر مانی جا سکتی ہے. نظر حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی مانی تھی کہ اگر میرے یہاں اولاد ہوگی تو میں اس کو اللہ کے کام کے لیے وقف کر دوں گی. اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی کے پیدا ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی اس نظر کو پورا کیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ نظر ماننا جائز ہے، لیکن نظر اچھے کام کے لیے مانی جانی چاہیے. اور نظر کس سے مانی جاتی ہے؟ اللہ سے مانی جاتی ہے. یہ بیسیکلی اللہ سے کیا ہوا ایک وعدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سے جو کیا ہوا وعدہ ہے وہ پورا کرنا لازم ہے. مومنوں کی صفت ہے کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، اور وعدہ نبھانا تو ایمان کے لیے لازم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے جو اپنے وعدے کو نہیں نبھاتا. اور پیچھے بھی ہم سورہ مومنون میں جنت کے وارثوں کی جو صفت پڑھ کے آئے تھے اس میں کیا پڑھا تھا کہ والذین لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ وہ جنت کے وارثین کون سے ہوتے ہیں؟ جو اپنی امانتوں اور عہدوں کا پاس کرتے ہیں، اس کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں. اور نیک بننے کے لیے نیکی کی ڈیفینیشن میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ وہ جب وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کرتے ہیں. تو گویا نیک بننے کے لیے ضروری ہے کہ وعدے کو پورا کرنا. اور یہ تو ہے ہی ابرار جن کی صفت بتائی جا رہی ہے یہاں پر کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے تھے. تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نظر اگر مانی جائے گی تو اس کو پورا کرنا لازم ہے. یہ نیک لوگوں کی صفت ہے، یہ مومنین کی صفت ہے، یہ دین کے لیے ایک لازم جز ہے. اور جنت کے وارثوں کی صفت ہے کہ وہ اپنی نظروں کو اور اپنی عہدوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں. اب نظر جو ہے وہ کس قسم کی ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے نظر؟ ایک تو ہوتا ہے نا وعدہ کر لینا کہ اس کو پورا کر لینا. کچھ نظر وہ خاص قسم کے وعدے ہیں. 4 قسم کی بیسیکلی نظریں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی نیک کام کریں گے. یعنی اللہ کی رضا کے لیے میں عمرہ کروں گی، اللہ کی رضا کے لیے میں کھانا کھلاؤں گی. یعنی کہ کوئی نظر ہے نا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کوئی بھی نیک کام کریں گے. دوسری نظر یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مشروط کر کے کوئی کام کریں گے. نیکی کا کام ہوگا لیکن مشروط کر کے ہوگا. اللہ سے یہ بات کہی جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ نے میرا فلاں کام کر دیا تو میں فلاں کام کروں گی. میں یعنی شکرانے کے طور پر میں یا تو 100 نفل پڑھوں گی. اگر میری بچی کا وہاں پر رشتہ ہو گیا تو میں شکرانے کے 50 نوافل پڑھوں گی. اگر میں جو ہے وہ میرا آپ جیسے کہ حضرت مریم نے نظر مانی تھی کہ اگر آپ نے مجھے اولاد دے دی تو میں اپنی اولاد کو نیک کام کے لیے وقف کروں گی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شکرانے کے طور پر نیکی کے کام کو کرنے کی نیت کرنا یا عہد کرنا اللہ تعالیٰ سے مشروط طریقے پر. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ایک دوسری نظر. تیسری قسم کی ایک نظر یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے عہد کیا جائے یا یہ نظر مانی جائے کہ میں کوئی ناجائز کام کروں گی. یعنی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں
ہمیشہ یہ کام کروں گی، کوئی غلط کام یعنی کہ کبھی بھی میں وہاں پر نہیں جاؤں گی، کسی سے ملوں گی نہیں، یعنی کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ میرے پاس ضروری ہے میری بہن سے ملنا، کہ اگر تو میں یہ نیت مان لوں کہ اگر میرے اس نے اپنے بیٹے کی شادی وہاں پہ کر دی تو میں کبھی بھی اپنی بہن سے پھر وہاں پہ نہیں ملوں گی. میری بہن نے اگر فلاں لوگوں میں اپنی بچے کی شادی کر دی تو میں اپنی اس بہن سے بھی کبھی بھی نہیں ملوں گی. تو یہ کیا ہے؟ قطع رحمی کی نیت ہے نا، یہ قطع رحمی کی ایک نظر ہے، یا قسم کھا لیا آپ نے، یا ایک نظر مان لی ہے، یعنی کہ گناہ کے کام کی قطع رحمی ہو گئی نا، پھر بہن سے نہ ملنا، تو یہ ایک گناہ کے کام کی نیت ہو گئی. یا پھر یہ کہ کوئی ناجائز کام کریں گے، یعنی اگر تو فلاں چیز ہو گئی تو بس میں نے پھر جو ہے میں نے پھر ہیروئن پینا شروع ہو جانی ہے، یا میں جو ہے کوئی ایسا ناجائز قسم کا کام ہے میں پھر ہمیشہ کروں گا. جیسے کہ مجھے کسی کا پتا چلا کہ اس نے کہا کہ مجھے ایک لڑکی نے جو ہے وہ دھوکہ دے دیا تھا، تو اب میں بھی ساری عمر اب ہر لڑکی سے میں دوستی کروں گا اور میں پھر اس کو دھوکے دوں گا. تو مطلب یہ کیا ہے؟ غلط کام کی نظر ہے نا. تو یہ اس قسم کی نظر. چوتھی قسم کی ایک نظر یہ ہوتی ہے کہ کسی برے کام کو لازم کروں گی، یعنی کہ ایسا کام ہے جو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے لیکن اس کو کہا جائے کہ میں جی یہ ہمیشہ کروں گی. مثال کے طور پر ہمیں سعد بن ابی وقاص کا معاملہ ملتا ہے کہ ان کی والدہ نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر تم نے دین چھوڑ کر واپس اپنے آبائی دین پر نہیں آئے تو میں دھوپ پہ بیٹھی رہوں گی، نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی، بلکہ میں دھوپ ہی میں بیٹھی رہوں گی. تو اس قسم کی نظر مان لینا. یا پھر یہ کہ کوئی یہ نظر مان لے کہ جی میں جو یہ سواری پر تو میں بیٹھوں گی ہی نہیں، میں تو کبھی بھی اب جوتے نہیں پہنوں گا، یا میں ہمیشہ پیدل ننگے پیر ہی چلوں گا اور میں نے تو کبھی اب جوتا نہیں پہننا. ہمارے گھر کے پاس ایک روڈ پر ایک آدمی ہے، وہ ننگے پیر ہی چلتا ہے اور ننگے پاؤں ہی جاتا ہے، ایک ڈنڈا سے اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، مطلب اس نے نظر مانی ہوئی ہے کہ جی میں جوتا پہنوں گا ہی نہیں اور میں ہمیشہ ننگے پیر ہی چلوں گا چاہے جتنی مرضی گرمی ہو رہی ہو. تو اس قسم کی نظریں لوگ مان لیتے ہیں. تو یہ 4 قسم کی نظریں. پہلی وہ نظریں تھیں جو نیکی کے کام کی نظریں تھیں، ان کو نیکی کی نظر کہا جاتا ہے، جس میں ایک تو یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیک کام کر لینا، اور دوسرا کیا تھا کہ اللہ سے مشروط طریقے سے کوئی نیکی کے کام کی نظر ماننا. یہ نیکی کی نظر ہے، اس کو نیکی کی نظر کہا جاتا ہے، اور نظر تبرر بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور جو دوسری 2 غلط کاموں کے حوالے سے نظریں ہیں وہ نظر لجاج یعنی جہالت کی اور جھگڑالو پن کی اور ضد کی نظر ہے، جس کو جو باقی جو 2 نظریں ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں. تو گویا 4 قسم کی نظریں ہیں. اچھا، اس میں ہر نظر کے لیے مختلف قسم کے احکامات ہیں. آپ دیکھیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیک کام کرنے کی اگر نیت مانتا ہے انسان تو ضرور کرے، وہ تو سب سے اچھی بات ہے اور یہ سب سے اچھی نظر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اصل نظر تو وہ ہے جس سے اللہ کی خوشنودی مقصود ہو. یعنی کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر کوئی کام، اچھے کام کی آپ نیت کرتے ہیں تو اصل نظر یہ ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اب میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے جاؤں گی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں کسی یتیم کی کفالت اٹھا لیتی ہوں اور میں ہمیشہ اس کی جو ہے وہ کرتی رہوں گی، یا میں کسی کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیتی ہوں ہے نا. تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر نظر مانی جائے تو اس کو پورا کیا جائے. دوسری قسم کی نظر میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ سے کوئی مشروط طریقے سے کوئی کام کروانا، یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے اس کو پسند نہیں کیا. آپ دیکھیں، اللہ سے یہ کہہ کے بارگین کرنا کہ جی اللہ میاں اللہ اگر آپ میرا فلاں کام کروائیں گے تو میں نیک کام کروں گی، اگر میرا وہ کام نہ ہوا تو پھر میں نہیں کروں گی، یہ انسان کے لائق نہیں ہے، اس کو زیب نہیں دیتا. یہ بندگی اور عاجزی کا تقاضے کے بالکل خلاف ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے کیا بارگیننگ کر سکتے ہیں؟ بلکہ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے اگر آپ یہ بات کر بھی رہے ہیں نا کہ اللہ میاں اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گی، پہلے ہی کام کرنا چاہیے، حاجت پوری ہونے سے پہلے ہی کام کو کر لینا چاہیے. یہی بندگی کے لائق اور بندگی کا طریقہ ہے. ہو جائے تو ثم الحمدللہ، نہ بھی ہو
تو کوئی بات نہیں، نیک کام کو کرتے رہنا چاہیے۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی نظر ماننے سے منع کیا ہے، اور یعنی کہ وہ ہم دیکھیں اللہ سے مشروط طریقے سے کوئی کام کروائیں کہ جی آپ ہم تو ایسے جیسے اللہ سے کہتے ہیں نا کہ آرڈر دے رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا فلاں کام کرے گا تو پھر ہم یہ کام کریں گے۔ ہم اللہ کو آرڈر نہیں دے سکتے، ہم اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے ایک چیز گڑ گڑا کے مانگ سکتے ہیں، اور ہم اپنی کسی نظر کرنے سے نظر کو کروانے سے ہم اپنی تقدیر کو بھی بدل نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایسی نظروں کو ماننے سے منع کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نظر ماننے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ وہ کسی ہونے والی چیز کو پھیر نہیں سکتی، البتہ اس کے ذریعے سے کچھ مال بخیل سے نکلوا لیا جاتا ہے۔ یہ بھی مسلم اور ابو داؤد کی حدیث آتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ بھی آتا ہے کہ نظر نہ کوئی کام پہلے کرا سکتی ہے اور نہ کسی ہونے والے کام میں تاخیر کرا سکتی ہے، البتہ اس کے ذریعے سے کچھ مال بخیل کے ہاتھ سے نکالوا لیا جاتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا اور فرمایا کہ اس سے کوئی کام نہیں بنتا، البتہ اس کے ذریعے سے کچھ مال بخیل سے نکلوا لیا جاتا ہے۔ دیکھیں ایک انسان ہے جو مشروط طریقے سے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اگر آپ نے میرا یہ کام کر دیا تو پھر میں جی لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا جی میں فلاں جگہ پہ اتنے پیسے دوں گا، اور اگر اللہ یہ مشروط طریقہ ہے نا، تو وہ مشروط طریقے سے بس یہ ہے کہ نظر سے پھر وہ مال جو ہے وہ نکال دیتا ہے، ادروائز اس نے نکالنا تو تھا نہیں، تو چلو اگر اس طرح نکال سکتا ہے تو اسی طرح نکال لے، لیکن اس طرح کی نظر ماننا پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ در حقیقت نظر ابن آدم کو کوئی ایسی چیز نہیں دلوا سکتی جو اللہ نے اس کے لیے مقدر نہ فرمائی ہو، لیکن نظر ہوتی تقدیر کے مطابق ہی ہے کہ اس کے ذریعے سے تقدیر الہی وہ چیز بخیل کے پاس سے نکال لاتی ہے جسے وہ کسی اور طرح نکالنے والا نہیں تھا۔ یعنی اس نے ویسے تو نکالنا نہیں تھا، اپنا مال دینا نہیں تھا، لیکن نظر مان کے ہی دیتا ہے تو چلو ایسے ہی دے دے، لیکن پسندیدہ بہرحال نہیں ہے۔ عاجزی کا اور بندگی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہی انسان اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی کام کروانا، اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا یا حاجت چاہتا ہے تو وہ پہلے ہی اس نیکی کے عمل کو کر لے، اور ویسے بھی اگر وہ دے دے گا اللہ کی راہ میں تو بلائیں تو ٹلی جائیں گی نا انشاءاللہ، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوگا تو وہی۔ اچھا ایک اور آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے یہ فرمایا کہ صرف وہ نظر پوری کرنی چاہیے جو اللہ کی اطاعت میں ہو، اللہ کی نافرمانی کرنے کی ہرگز بھی نظر پوری کرنی نہیں چاہیے۔ یعنی کہ اب دو نظریں تو میں نے آپ کو بتا دی، لیکن اب تیسری نظر ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کے لیے کوئی نظر مانی ہے۔ حضرت عائشہ سے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ نظر مانی ہو کہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو وہ اسے اطاعت کرنی چاہیے، اور جس نے یہ نظر مانی ہو کہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اسے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ جو نافرمانی کے حوالے سے کوئی نظر مان لی ہے کہ جی میں کبھی بھی اپنی بہن سے نہیں ملوں گی، اگر میری بہن نے اپنے بچے کا رشتہ فلاں جگہ پہ کر دیا تو میں کبھی اس کو نہیں ملوں گی، تو یہ تو ایک نافرمانی کی، یہ تو قطع رحمی کی ایک نظر مان لی ہے انسان نے، یا یہ کہ کوئی اور کسی غلط کام کی نیت نظر مان لی گئی ہے۔ تو پھر جیسے میں نے آپ کو بھی ایک لڑکے کے بارے میں بتایا تھا کہ جی میرا دل اس لڑکی نے توڑا ہے تو میں تو اب ہر لڑکی کا دل توڑوں گا، تو اس قسم کی، تو یہ کیا ہے، یہ نافرمانی کی نظریں ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے حوالے سے کیا فرمایا کہ کوئی نظر اور کوئی قسم کسی ایسے کام میں نہیں ہے جو آدمی کے بس میں نہ ہو، یا اللہ کی نافرمانی میں ہو، یا پھر قطع رحمی کے لیے ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ آتا ہے، واقعہ عفق میں ہم نے سورہ نور میں پڑھا تھا کہ حضرت فاطمہ کے اوپر، حضرت عائشہ کے اوپر جب ان کے اوپر بدچلنی کا الزام لگایا گیا تھا مستح بن اساسہ نے، تو حضرت ابو بکر مستح بن اساسہ کی کفالت کرتے تھے۔
تو حضرت ابو بکر کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ دیکھو میرے ہی سے کھاتا ہے اور میری ہی بیٹی کے اوپر اس نے الزام لگایا بد چلنی کا، تو اب میں اس کی کبھی بھی کفالت نہیں کروں گا اور میں اس کو کوئی پیسہ نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سے حضرت ابو بکر کو اس حوالے سے ٹوکا تھا، اور انہوں نے پھر اپنا چونکہ ایسی نظر مان لی تھی کہ میں اب اس کی کفالت نہیں کروں گا، گویا ایک نیکی کے کام سے رکنے کی قسم کھا لی تھی، نظر مان لی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے کیا فرمایا تھا کہ اگر تو کسی گناہ کے کام کو کرنے کی یا نیکی کے کام سے رکنے کی قسم کھا لے تو تجھ پر لازم ہے کہ تو اپنی قسم توڑ اور قسم توڑنے کا کفارہ ادا کر اور نیکی کے کام کو کرتا رہ اور گناہ کے کام سے رک جا۔ تو گویا ایسے اگر قسم کھا لی جائے یا نظر مان لی جائے کسی نیکی کے کام سے رکنے کی یا گناہ کے کام کو کرنے کی، تو پھر اس قسم کو توڑ دینا چاہیے اور اس قسم کو توڑنے کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اور قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہوتا ہے کہ 3 دن کے روزے رکھنا، یا پھر یہ کہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، 10 مسکینوں کو شاید کپڑے پہنانا ہے، اور 3 روزے رکھنا یا صبح شام کا کھانا کھلانا، تو یہ اس کا کفارہ ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے یہاں پہ ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ ایسے کام جو کچھ انسان کبھی کبھار ایسے بھی سوچ لیتا ہے کہ میں یہ کام اب کروں گا، جیسے کہ سم ٹائمز انسان کیا کرتا ہے کہ اپنی نفس کو عذاب دیتا ہے، اپنے نفس کے اوپر بوجھل کاموں کو، مشقت والے کاموں کو کرنے کے لیے قسمیں کھا لیتا ہے۔ جی جیسے میں بھوک ہڑتال کروں گی، اگر میرا یہ کام نہیں ہوگا تو میں تو بھوک ہڑتال کروں گی، یا یہ کہ میں پیدل چلوں گی، یا یہ کہ میں اپنے آپ کو بس اب ساری 1 مہینے تک میں نے کچھ کھانا ہی نہیں، صرف پانی ہی پینا ہے، اور مشقت برداشت کرنا خواہ مقامی، مطلب نیکی سمجھ کے کیا جائے، حالانکہ وہ نیکی نہ ہو۔ اسی طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعات بھی آتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب ہے، وہ دھوپ میں کھڑے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور یہ کیسے کھڑے ہیں؟ تو عرض کیا گیا کہ یہ ابو اسرائیل ہیں، انہوں نے نظر مانی ہے کہ کھڑے رہیں گے اور بیٹھیں گے نہیں، نہ ہی سایہ کریں گے، نہ کسی سے بات کریں گے، اور روزہ بھی رکھیں گے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہو بات کریں، سائے میں آئیں، بیٹھیں، البتہ روزے کو پورا کریں۔ اور نبی یعنی کہ سمجھ آ گئی نا آپ کو کہ فضول قسم کی چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کر لینا اور سمجھنا کہ کوئی نیکی کا کام ہے اور آپ کو اس کے حوالے سے بڑا ہی اجر ملے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اجر صرف روزے کا ہی مل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا بتا دیا کہ روزے کو ضرور پورا کرو، لیکن باقی قسم کی اپنی مشقتوں کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر جوہنی کہتے ہیں کہ میری بہن نے ننگے پاؤں پیدل حج کرنے کی نظر مانی تھی، اور یہ نظر بھی مانی کہ اس سفر میں سر پر کپڑا بھی نہیں ڈالیں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ سواری پر جائے اور سر کو ڈھانکے، یعنی کہ ایسے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو شریعت میں منع ہے، سر کو ڈھانکو، اور سواری جب اللہ نے عطا کی ہے تو اس کو استعمال کرو اور اس میں جہاز کرو۔ اب بعض لوگ حج کرنے کے حوالے سے بھی اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہم تو پیدل حج کریں گے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل حج کیا تھا، تو ایسی ہرگز بھی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سواری بھی کی تھی حج کے دوران میں، اور وہ اونٹنی پر سوار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل حج نہیں کیا تھا۔ اب آپ پیدل حج کو اپنے لیے لازم کر لیں گے، میں تو سنت حج کروں گا اور میں نے تو پیدل ہی چلنا ہے، اور میں پیدل چلتے چلتے میں چاہے 100 مرتبہ جو ہے وہ آپ کے پیروں میں خون بہنا شروع ہو جائے، چوٹ لگ جائے، یا یہ کہ آپ کی ٹینشن کے حوالے سے آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کر جائے اور آپ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے شروع کر دیں، تو ایسی باتوں یہ آپ کی ہمت جواب دے دے۔ دنیا میں تو کبھی آپ زندگی میں آپ سواری کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں جاتے، اور آپ حج کو کہہ دیں ہم نے پیدل کرنا ہے، تو کیسے اتنی مشقت برداشت کریں؟ تو یہ فضول کی مشقت ہے، اس کو ایسے برداشت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ میری بہن نے پیدل حج کرنے کی نظر مانی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری بہن کے مشقت میں پڑنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی ہے، اسے سواری پر حج کرنا چاہیے۔ یہ ابو داؤد کی روایت آپ کو میں نے بتائی ہے۔
حضرت انس بن مالک کی روایت بھی آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً سفر حج میں کہیں دیکھا کہ ایک بڑے میاں کو ان کے 2 بیٹے سنبھالے ہوئے لیے چل رہے ہیں. آپ نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ انہوں نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ یہ شخص اپنے نفس کو عذاب میں ڈالے. پھر آپ نے اسے حکم دیا کہ سوار ہو جاؤ، یعنی کہ سواری استعمال کرو، ایسے خواہ میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اسی طرح کچھ اور ایسی نظریں ہوتی ہیں کہ اگر ایک طرح سے پوری نہ ہو سکے تو اس کو دوسرے انداز میں پورا کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ حضرت ہمیں یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بھی ملتا ہے نا، حضرت ایوب علیہ السلام کا، کہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو اگر صحیح ہو جائیں گے تو 100 کوڑے ماریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ سکھایا تھا کہ تم 100 کوڑے نہ مارو بلکہ 100 تنکوں کا ایک مٹھا ہاتھ میں لے لو اور وہ اپنی بیوی کو ایک مرتبہ لگا دو، تو گویا اس طرح سے بھی وہ پوری ہو جا سکتی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز ایک شخص نے اٹھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مکہ آپ کے ہاتھ پر فتح کر دیا تو میں بیت المقدس میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہیں پر پڑھ لے. تو اس نے پھر وہی کہا تو آپ نے پھر وہی جواب دیا. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر تو یہی نماز پڑھ لے تو بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے بدلے یہ تیرے لیے کافی ہو جائے گی. وہی 2 نفل نماز ہی پڑھنی ہے نا، تو یہاں پڑھ لو. اگر کسی نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دینے کی قسم کھا لی ہو، جیسے بھی وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نظر مان لیتے ہیں، تو اس کے حوالے سے جو ہے نا فقہاء میں اختلاف آتا ہے. اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 1/3 مال کو جو ہے وہ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا تھا. جیسے حضرت ابو لبابہ کا قصہ، حضرت کعب بن مالک کا قصہ، جب وہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے تو اس میں حوالے سے جب انہوں نے کہا تھا نا کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہا تھا کہ تم صرف 1/3 ہی دے دو. تو گویا پورا مال نہیں دینا چاہیے بلکہ 1/3 مال کو دینا پسندیدہ ہے. تو اس کے حوالے سے ایسی نہیں قسمیں کھانی چاہیے یا ایسی نظر نہیں ماننی چاہیے. جبکہ امام ابو حنیفہ اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو چاہیے کہ پھر وہ اپنا سارا مال دے دے. ایسا مال جس پہ زکوٰۃ عائد ہوتی ہے نا، تو وہ مال کم سے کم اس کو دے دینا چاہیے. اچھا، اگر نظر مانی جائے تو پھر کتنا ضروری ہے کہ اس کو ہم پورا کریں؟ اگر ہم نے مان لی ہے تو پھر اس کو پورا کرنا کس حد تک ضروری ہے؟ تو اگر اسلام قبول کرنے سے پہلے کوئی نظر مانتا ہے، اس پر بھی لازم ہے کہ وہ اس نظر کو پوری کرے گا. تو جب مسلمان نظر کو پوری کرنے کی بات کی جائے گی تو پھر سوچ لیجئے کہ کتنا ضروری ہے نا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سے حضرت عمر نے کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، تو اب میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ اپنی نظر کو پورا کرو. یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد بھی لازم ہے کہ اگر تم نے جاہلیت کے دور میں کسی چیز کی نظر مانی ہے اور وہ ٹھیک کام کی نظر ہے تو اس کو پورا کرنا لازم ہے. یہ بخاری، ابو داؤد اور میں جو ہے وہ آپ حضرت عمر کے حوالے سے ہمیں پورا اس کا واقعہ ملتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ایک شخص ہے وہ ایک چیز کی نظر مانتا ہے اور وہ مر جاتا ہے تو پھر کیا ہے، اس کے لیے کیا رولنگز ہیں؟ تو اگر ایک شخص ہے اس نے نظر مانی ہے اور وہ نظر کو پورا نہیں کر سکا اور اس کی موت واقع ہو گئی ہے، تو پھر وارث کیا اس نظر کو پورا کریں گے؟ اگر انہیں معلوم ہے کہ ہمارے والد نے، والدہ نے، بہن نے یا کسی نے نظر مانی تھی تو وہ پھر وارثوں کے ذمہ پورا کرنا واجب ہے. تو اس کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا اور ان کے ذمہ ایک نظر تھی جو انہوں نے پوری نہیں کی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی طرف سے اسے پورا کر دو.
یعنی کہ پورا کرنا وارث کے اوپر پھر لازم ہے، کیونکہ بیسیکلی نظر ایک طرح کا عہد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور میت پر قرض ہو جاتا ہے، تو پھر جو وارث ہے وارث کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ میت کا قرض ادا کرے نا، تو پھر اس لیے اس نظر کو وارث جو ہے وہ پورا کر دے۔ ایک اور روایت ابن عباس کی آتی ہے کہ ایک عورت نے بحری سفر کیا اور نظر مانی کہ اگر میں زندہ سلامت واپس گھر پہنچ گئی تو 1 مہینے کے روزے رکھوں گی۔ واپس آنے پر 1 مہینے کے روزے رکھنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا، مر گئی۔ اس کی بہن یا بیٹی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے کو پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طرف سے تو روزے رکھ لے، یعنی کہ اب ایسی جسمانی عبادات جو کہ اب مان لی تھی روزہ رکھنے کی یا کوئی مالی عبادت کے حوالے سے، تو پھر وہ وارث کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کے لیے پورا کر دے اور اس نظر کو مکمل کرے۔ لیکن بیسیکلی اس میں بھی مختلف لوگوں کے جو ہے وہ اختلافات آتے ہیں۔ حنفی مسلک میں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نظر اگر بدنی عبادت ہے، نماز روزے وغیرہ کی ہے، تو وارثوں کے اوپر پورا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر مالی عبادت ہے اور وارث میت نے اس کی وصیت کی ہے تو پھر تو ضرور پوری کرے، اور اگر مالی عبادت میں میت نے وصیت نہیں کی تو پھر وہ پورے نہ کرے۔ واللہ عالم، میں نے آپ کو واقعات بتا دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کہ پورا کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہمارے معاملات میں ہم سے بہت کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی نظروں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بہترین انداز میں اپنے سارے معاملات کو لے کر چلنے کی توفیق بھی عطا فرماتا رہے۔ تو اب یہاں پہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جنتیوں کی صفت پہلی کیا تھی کہ یوفون بالنذر، اپنے نظروں کو پورا کرتے ہیں، وہ یخافون، اور وہ ڈرتے ہیں، یوماً، اس دن سے، کان شرہ مستطیرا، کہ جس کی آفت ہر طرف، جس کا شر ہر طرف پھیلنے والا ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ اور جنتی کیا کرتے تھے؟ یہ ابرار کیا کر رہے تھے؟ نیک لوگ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں کھانے کو، عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت کے باوجود، یعنی اس کی محبت پر بھی وہ کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں و یتیموں و اسیرا، مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یہ آیت جو ہے وہ بیسیکلی کہا جاتا ہے آیت نمبر 8 سے لے کر 10 تک، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا کے اس واقعے کے اوپر جو ان سے اس دور میں، مدنی دور میں ہوا تھا۔ حضرت ابن عباس کے حوالے سے پوری روایت آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حسن حسین بیمار ہو گئے تھے اور رسول اللہ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ ان کی عیادت کے لیے تشریف پہ لے کر گئے۔ بعض نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ کوئی نظر مان لیں اللہ تعالیٰ سے نا، ان کی شفا کے لیے۔ تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے نظر مانی کہ بھئی اگر دونوں بچوں کو اللہ نے شفا عطا فرما دی تو یہ شکرانے کے طور پر 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ اللہ کا فضل ہوا، تینوں جو دونوں تھے وہ صحیح ہو گئے، اور تینوں لوگ جنہوں نے نظر مانی تھی انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ اب ظاہر ہے گھر میں کھانے کو کچھ ہوتا نہیں تھا، بہت ہی قسم پرسی کے حالات تھے، فقر و فاقہ بہت زیادہ تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت علی وہ 3 ساکھ جو قرض لے کر آئے، اور یا انہوں نے محنت مزدوری کر کے حاصل کیے۔ اب 3 سال لے کر آئے قرض، یہ جو لے کر آئے، تو انہوں نے حضرت فاطمہ کو دیا اور ان سے کہا کہ آپ اس کی کھانا بنا لیں، روٹی بنائیں۔ اب جب انہوں نے 1/3 نکالا اور 1/3 یعنی 1 سا نکالا اور اس کو جو کو پیسا، پھر اس کو گوندا، پھر روٹی بنائی، کھانا بنایا، کھانا پک کے تیار ہوا تو کون آ گیا؟ افطار کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ ایک یتیم آ گیا۔ یتیم آ گیا، سارا کا سارا کھانا اٹھایا اور یتیم کو دے دیا، اور پھر حضرت اگلا دن آ گیا، روزہ رکھا، پھر وہ 1 سا اور تھی کھجور، جی روزے سے تو تھے، پھر جو آدھا 1/3 مزید نکالا، اس کو بھی پیسا، اس کو بھی روٹی پکائی، تو پھر ایک یتیم آ گیا، مسکین آ گیا، مسکین سب سے پہلے مسکین آ گیا تھا، پھر قیدی آ گیا، یتیم آ گیا تھا، پھر اس کے بعد قیدی آیا تھا۔
تو پہلا سا تو جو ہے وہ مسکین کو دے دیا، دوسرا جب بیٹھے کھانے کے لیے تو یتیم آ گیا، یتیم کو دینے کے بعد پھر اب وہ اپنا 1/3 جو رہ گیا تھا اس کو پیسا، اس کو پھر گوندا، پھر پکائی روٹی اور پھر اس کو کھانا پکا کے جو بیٹھے تھے تو وہ ایک قیدی آ گیا، اب قیدی کو سارا کھانا دے دیا۔ اب جب سارا قیدی کو کھانا دے دیا تو اللہ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ آپ دیکھ رہے اس میں قیدی جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا، وہ مشرک تھا، یتیم تھا وہ بچہ تھا، مسکین تھا وہ بھی آیا ہے وہ بھی نڈال تھا۔ ہر وقت میں ہر دور میں انہوں نے کتنی مشقت سے وہ کھانے کو پیسا ہوگا، جو کو پیسنا، پھر روزے کی حالت میں پھر اٹھا کے دینا اور پھر وہ کرنا، حالانکہ علی حبہ کے حوالے سے پتہ چل رہا ہے ان کے دل میں محبت ہوتی کہ ہم کھانا کھا لیں، وہ چاہتے تھے کہ ہم کھانا کھا لیں، وہ روزے کی حالت میں تھے، افطار کرنا چاہتے تھے لیکن وہ افطار نہیں کر رہے۔ اللہ حبہ میں معلوم ہو رہا ہے کہ کھانے کی محبت ہونے کے باوجود، کھانا کھانے کی چاہت ہونے کے باوجود بھی وہ کیا کر رہے تھے؟ یطعمون الطعام مسکینا یتیما واسیرا۔ انہوں نے اس خواہش کے باوجود اپنی خواہش کو اپنے خواہش نفس میں نہیں بسے بلکہ اپنی خواہش کو اللہ کے حکم کے تابع کر کے مسکین کی ضرورت کو پورا کیا، یتیم کی ضرورت کو پورا کیا اور قیدی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اور آپ یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ یہ کیسا عمل تھا نا ان کا کہ ہاتھوں سے ہی سب کچھ کیا کرتے تھے، وہ ہاتھوں سے ہی محنت کا درس ہے کہ ہاتھوں سے کام کر کر کے، چکی پیس کے، آٹا گوندھ کے، روٹی پکا کے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو تربیت دی تھی اپنی شہزادی کو کہ ہاتھوں سے کام کرنا، ہاتھوں سے کام کر کے انہوں نے پورا اپنا جو یہ معاملہ کیا، اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ خود جتنے بھی مشکل حالات سے گزر رہے ہوں۔ تو حضرت فاطمہ، حضرت علی، ان کا یہی رویہ ہم کو نظر آ رہا ہے۔ آج ہم اتنے ہم آج ہاتھوں سے کام کرنے کے حوالے سے بالکل ہی ہم عاری ہو گئے نا۔ ہم تو بہت زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ بچی کا رشتہ آ جائے تو مائیں بتاتی ہیں کہ جی ہماری بیٹی نے تو کبھی ہاتھوں سے کام ہی نہیں کیا، اس کو تو عادت ہی نہیں ہے، اس کو تو کھانا ہی نہیں پکانا آتا، یہ تو جناب نوکروں میں پلی بڑی ہے، اس کو کوئی کام نہیں آتا، اور بڑے فخر سے بتا رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو ہاتھوں سے کام کرنے کا درس دیا تھا۔ آج انہی باتوں کی وجہ سے ہمارا آج یہ حال ہے کہ ہم کتنا دور ہو گئے ہیں۔ وہ اخلاص، وہ ایثار، وہ قناعت، وہ آج ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ وہ نہیں ہے تو پھر ہم اپنے اوپر جبر کر کے کسی اور کی تکلیف کو محسوس کر کے اس کی ضرورت کو بھی پورا نہیں کرتے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہم اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسرے کی ضرورت کو پرائیورٹی دیتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے تو گھروں میں آج پورے مائکرو ویو موجود ہوتے ہیں، ہمارے پاس سرونٹس موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم رونے دھونے رو رہے ہوتے ہیں۔ شوہر اگر ایک وقت سے دوسرے وقت میں آ جائے اور مائکرو ویو میں کھانا گرم کر کے دینا پڑ رہا ہو، وہ ہمیں مصیبت لگ رہی ہوتی ہے۔ میڈ چلی جائیں، ہمارے پاس تو کوئی مدد نہ ہو تو ہم رونے دھونے شروع ہو جاتے ہیں، تانے تشنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہماری تو نمازوں میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ اگر ہماری میڈ چلی جائے، ہمارے پاس نہ ہو، کوئی مدد نہ ہو، تو ہمارے تو دھیان میں ہر وقت وہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ مطلب ہم کس لیول پر ہیں آج، ہم کس درجے پر پہنچ چکے ہیں؟ ہم کیا ان لوگوں میں شامل ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں جنت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ وہ اس محبت کے باوجود بھی وہ خود بھی کھانا چاہتے تھے، لیکن وہ یطعمون الطعام علی حبہ، وہ کھلاتے ہیں کھانا مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ اور وہ اس لیے بھی کھلاتے ہیں نا، جنتی اس لیے بھی کھلاتے ہیں کہ جو دنیا میں کسی کو کھلائے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت کے میوے کھلائے گا۔ بھوکے کو کھانا کھلانے والے کو اللہ قیامت کے دن جنت کے میوے کھلائے گا۔ بے لباس کو لباس پہنانے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کے ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت میں انسان سے پوچھے گا، اے میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا، اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، اے میرے بندے میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہ آیا۔ تو انسان پوچھے گا، اے رب تو خود رازق ہے، تو کیسے بھوکا تھا، تو کیسے پیاسا تھا، اور تو کیسے بیمار تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہیں پاتا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا تو اب اس کو پانی پلاتا تو مجھے وہیں پاتا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو اگر اسے کھانا کھلاتا تو مجھے وہیں پاتا۔ تو اصل میں جنتی تو اللہ کو پاتے ہیں۔ جب وہ کسی مسکین کو، کسی یتیم، کسی بیوہ، کسی ضرورت مند، کسی قیدی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو وہ تو اللہ کو پا رہے ہوتے ہیں نا، وہ تو اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں کسی بیوہ، کسی یتیم، مسکین کی مدد کے لیے نکلوں، مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں مسجد نبوی میں 2 ماہ مسلسل اعتکاف کروں۔ اتنا بڑا اجر ہے اس چیز کا، دوسرے کو کھلانا، دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا، اور وہ اپنی ضرورت کو کے باوجود وہ دوسرے کو یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہ خصاصہ کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہی تو وہ نیک لوگ ہیں، یہی تو وہ ابرار ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں کافور کے چشمے والی پانی اور مشروب عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں، وہ پھر کیا کہتے ہیں، دیکھیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، بے شک ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے، ہم تو اللہ کی خوشنودی کے لیے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی شکریہ چاہتے ہیں۔ وہ کسی قسم کی دکھاوے کے لیے، کسی قسم کے ریا کے لیے، نمود و نمائش کے لیے نہیں یہ کام کرتے، بلکہ کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ عباد اللہ تھے نا، اللہ کے خالص بندے تھے، اللہ ہی کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کھلاتے تھے، لہٰذا دنیا سے کوئی ریوارڈ نہیں چاہتے، دنیا سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، دنیا سے کوئی قدردانی نہیں چاہتے، بلکہ اللہ سے چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں انا نخاف من ربنا، بے شک ہم ڈرتے ہیں ہمارے رب سے، یومن، اس دن سے، یعنی ہم تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کے خوف سے ڈرتے ہیں، عبوسن، جو منہ بگاڑنے والا ہے، قمطریرہ، اور سخت ذلت والا ہے۔ یعنی کہ قیامت کا عقیدہ بہت سخت راسخ ہے نا، فکر آخرت بہت غالب ہے، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں کہ جب اللہ سے ملے تو اس حال میں ہو کہ اللہ ان سے راضی ہو، اور وہ اپنے رب سے، اپنے انجام سے مطمئن اور راضی ہو۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے فوقاہم اللہ، پس بچا لے گا اللہ ان کو شر، برائی سے، ذالک الیوم، اس دن کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو اس دن کی برائی سے بچا لے گا۔ ولقاہم، اور ان کی ملاقات ہوگی، نظرۃ وسرورا، تازگی اور سرور سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تازگی اور سرور بخشے گا، اور اس دن کے شر سے ان کو محفوظ فرما لے گا۔ وہ دنیا میں لوگوں کو مشکلات سے بچاتے تھے تو اللہ ان کو ہر قسم کی مشکلات سے بچا کے دنیا میں وہ لوگوں کو تازگی اور سکون دیتے تھے، تو اللہ ان کو اس دن تازگی اور سکون عطا فرمائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم وجزاہم، اور بدلہ ان کا بما صبروا، جو صبر انہوں نے کیا تھا، یعنی اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کیا تھا، تو ظاہر ہے وہ صبر ہی تھا نا جس کی وجہ سے وہ جمے رہے تھے، نیکی کے کام پہ ڈٹے رہے تھے، اور اپنے آپ کو، اپنی نفس کی خواہشات کو تابع نہیں کیا تھا، بلکہ اس کو لگام ڈال کے رکھا تھا اور صبر سے جمے رہے تھے۔ تو پھر اللہ نے ان کے اس صبر کے بدلے کیا جزا دی؟ جنتن، باغات، اور حریرہ، اور ریشمی لباس، اللہ ان کو جنت کے لباس عطا فرمائے گا، جنت کے باغات عطا فرمائے گا۔ جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کے ریشمی لباس عطا فرمائے گا، حریر عطا فرمائے گا۔
मुत्तकीना सिर्फ लिबास नहीं मिल जाएंगे, सिर्फ पानी और कपड़े नहीं मिल जाएंगे, बस ये कि जी अच्छे अच्छे कपड़े पहना के अल्लाह ताला बागात में आपको जी वो गॉबलेट से पानी पिलाए जा रहे हैं, आपको काफूर मिला नहीं। मुत्तकीना फीहा, वो तकिए लगाए हुए होंगे उसमें, अलल अराई की ऊपर मसनदों के, स्टेजेस के ऊपर बैठे होंगे, तख्तों के ऊपर वो तकिए लगाकर बैठे होंगे। और तख्तों के ऊपर तकिए लगाकर जो बैठे होंगे तो ला यरौना फीहा, नहीं देखेंगे वो बीच इसके शमसों, धूप या हिद्दत या गर्मी या तमाजत, वला जमहरीरा, और ना ही सर्दी या ठिर। यानी कि मौसम भी ऐसा खुशगवार होगा कि ना वहां खूब गर्मी होगी जो उनको सताए और ना ही वहां पर इतनी ठंडक होगी कि वो बर्दाश्त ही ना हो। गर्मी में जहन्नुम में सिर्फ आग का अजाब नहीं था, बल्कि जहन्नुम के अंदर एक जगह है जिसको कहा जाता है जमहरीर, और जमहरीर वो जगह है जहां पर बर्फ का, यानी कि बर्फ की जैसी ठंडक है। और अल्लाह ने कहा ये जो जन्नती है इनको किसी किस्म की ऐसी ठंडक भी नहीं होगी और किसी किस्म की गर्मी भी नहीं तपाएगी उनको। वो ऐसे बेहतरीन मौसम में होंगे और मौसम में ऐसे बेहतरीन लिबास, रेशम के लिबास पहनकर, और वो तकिए अरदार मजलिसों में बैठे होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आप जहाँ कहीं चले जाएं, चाहे जितनी मर्जी आप गर्मियों में आप जितनी मर्जी खूबसूरत मुकाम पर चले जाएं, और अगर वहां पे बे इंतहा गर्मी हो तो आपको उस खूबसूरत मुकाम में भी बिल्कुल मजा नहीं आता। मैं हुंजा गई और वहां पर इंतहा से ज्यादा गर्मी थी, लास्ट ईयर की बात है। और उसी हुंजा के जिसकी इतनी जो है वो तारीफें सुनी और इतनी हमने खूबसूरती की, उसके कसीदे पढ़े थे, लेकिन गर्मी की वजह से वहां पे हमें जरा भी मजा ना आया। और जब हम हुंजा ऐसे मौसम में गए कि जहां वहां मौसम बिल्कुल दरमियाना सा था, ना गर्मी थी ना ठंड थी, तो उसकी एंजॉयमेंट ही और थी। तो गोया मौसम के हवाले से उस मुकाम की कह लें आप, उसका मजा ही दोबाला हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने मौसम का भी बता दिया कि जन्नत में फिर ऐसा मौसम होगा कि ना वो पे उन्हें कोई गर्मी सता रही होगी और ना ही इतनी ठंड होगी कि वो उनसे बर्दाश्त ही ना की जाए, बल्कि क्या होगा, वह दानियतन, और झुके हुए होंगे, अलैहिम, उनके ऊपर जिलाल हुआ, उनके साए, उनके ऊपर तो साए झुके हुए होंगे। किस चीज के साए होंगे? मुदहाम मतान, पढ़ा था ना हमने, गहरे गहने जो दरख्त होंगे, घने घने और गहरे साए वाले बड़े बड़े दरख्त होंगे जिनके सोने के तने और शाखें जो है वो उनकी चांदी की, और हमने पीछे पढ़ा था। तो वो ऐसे बड़े बड़े दरख्त, तूबा तो वो दरख्त है जिसका साए में अगर 100 साल तक भी एक सवार चलता रहे तो उसका साया खत्म ना हो। अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे साए वाले दरख्त हैं जो कि दानियतन, उनके ऊपर झुके हुए होंगे, वजुल्लिलत कुतूफुहा तज़लीला, और जुल्लिलत यानी कि ताबे हो जाएंगी, उनके अंडर होंगी, कुतूफुहा उसके गुच्छे, तज़लीला झुके हुए। गोया उनको अगर वो दरख्त उस पे बैठे हुए भी होंगे, तख्तों के ऊपर भी, तो ये नहीं है कि अब उनको कुछ खाना है तो उनको मुशक्कत से जाके उठ के जाके कुछ करना पड़ेगा, नहीं। ऐसे दरख्त उनके ऊपर साए वाले दरख्त झुके होंगे जिनके खजूर जो उनके खोशे हैं, जो उनके फ्रूट्स के उनके जो गुच्छे हैं, वो भी कुतूफुहा दानिया, हमने पीछे पढ़ा था कि वो भी उनके ऊपर झुके हुए होंगे कि बस वो दिल करेगा तो वो और करीब आ जाएंगे और कि मुझे तोड़ लो, नहीं, उनको कोई मुशक्कत जन्नतियों को नहीं करनी पड़ेगी। और साथ साथ वो युतवाफु, और वो इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, यानी तवाफ कर रहे होंगे या घुमाए जा रहे होंगे, अलैहिम, उनके ऊपर, बानियातिन यानी कुछ बर्तन, मिन फिज्जतिन, चांदी के, अक्वाबिन, और प्याले, कानत कवारीरा, जो कि शीशे के होंगे। यानी कि उनके आगे पीछे दाएं बाएं शीशे के प्याले गर्दिश कराए जा रहे होंगे। और शीशे कैसे होंगे? कवारीरा मिन फिज्जतिन, वो शीशे चांदी के होंगे, कद्दरूहा तकदीरा, जिसको बड़े ही खूबसूरत अंदाजे से भरा हुआ होगा।
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ جو پیالے ان کے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، ان کے ارد گرد پھرائے جا رہے ہوں گے، وہ ایسے پیالے ہوں گے جو چاندی کے ہوں گے اور شیشے کی مانند ہوں گے. آپ دیکھیے چاندی اور شیشے یہ وہ چیز ہے، بہت ساری چیزیں حدیث میں آتا ہے، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی مشابہت ہمیں بتائی ہے دنیا کی چیزوں سے، لیکن یہ وہ چیز ہے جس کی مشابہت ہمیں نہیں ملتی. کہا گیا ہے کہ چاندی کے جو پیالے ان کے گرد کروائے جا رہے ہوں گے وہ ایسی چاندی ہوگی جو ٹرانسپیرنٹ ہوگی، شیشے کے مانند. شیشے کے ہم آس پاس آر پار دیکھیں تو ہمیں نظر آ جاتا ہے نا، لیکن اگر ہم چاندی کے آر پار دیکھیں تو ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ وہ ایسی چاندی ہوگی کہ جو ٹرانسپیرنٹ ہوگی، شیشے کی مانند. سبحان اللہ، یہ کیسی چاندی ہوگی، کتنی باریک ہوگی. اس کا ایک گلمس جو ہے وہ ہم فیل کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ آج کل اب کچھ ایسے برتن آ رہے ہیں جو کہ شیشے کے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر نا گولڈن کلر کا ایک ان کے اوپر سلور یا گولڈن کلر کی کچھ ایسا ہی ریفلیکشن سی آ رہی ہوتی ہے جس سے وہ بہت ہی چمک رہے ہوتے ہیں اور ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی میٹل کے ہیں، حالانکہ وہ میٹل کے نہیں ہوتے. تو بس سم تھنگ لائک دیٹ، کچھ اس قسم کے ہوں گے وہ چاندی کے، لیکن وہ ہوں گے ٹرانسپیرنٹ، شیشے کے مانند. سبحان اللہ، ایسے پیالے ان کے گرد گردش کرائے جا رہے ہوں گے اور ان کو بڑے اندازے سے بھرا ہوا ہوگا، اور ان پیالوں کے اندر وَيُسْقَوْنَ فِيهَا، اور وہ پلائے جائیں گے بیچ اس کے اندر کَأْسًا، کچھ پیالے ایسے ہوں گے. اب دیکھیں تین اس کی وہ آ رہی ہیں. پہلے ہم نے پڑھا تھا کاسن میں نے آپ کو بتایا تھا نا، گوبلٹ ہوتا ہے جیسے وائن گلاسز ہوتے ہیں، اور اکواب وہ پیالہ ہوتا ہے جو ایک پیالے نما ہوتا ہے، جیسے پیالہ ہوتا ہے. تو گویا دو طرح کے یہاں برتن بتائے جا رہے ہیں. ایک اکواب اس کی جمع ہوتی ہے، اور ایک کاس یعنی گوبلٹ کی طرح کے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو ایسے ہوں گے پیالے، ان کی وہ ان کاس کے اندر پلائے جائیں گے، گوبلٹس کے اندر، جن کا نا مزاج وہاں زنجبیلا، جس کے اندر زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی. یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو گوبلٹس کے اندر زنجبیل کہتے ہیں سونٹ کو، سونٹ کی آمیزش ہوگی. سونٹ کی یعنی فلیور ڈرنک ان کو بھی دیا جا رہا ہے. یہ زنجبیل کی آمیزش والا جو مشروب ان کو پلایا جائے گا. عینن، یہ ایک چشمہ ہے، فیہا، بیچ اس کے، تسمہ، نام رکھا گیا ہے، سلسبیلا، اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ سلسبیل. سلسبیل کا جو چشمہ ہے جنت کے اندر موجود ہے، اور اس کے اندر سونٹ کی آمیزش ہوگی، اور اس کو کاس میں ڈال کے جنتیوں کے ارد گرد گھمایا بھی جا رہا ہوگا، اور اس میں اس کو پلایا بھی جا رہا ہوگا. گویا فلیورڈ ہی ڈرنک یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے. دو قسم کی مشروب بتائے گئے، ایک تو بکافور کی آمیزش والا چشمہ، اور ایک سلسبیل جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. اور یہ جو سونٹ کی آمیزش والا سلسبیل کا چشمہ ہے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے پلا رہے ہیں. آگے ہی آیات میں آ رہے ہیں کہ یہ جو سلسبیل سے جو کاس میں وہ پی رہے ہیں مشروب، یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہ ان کے پھرائے جا رہے ہیں ان کے اوپر ولدان، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے لڑکے، مخلدون جو ہمیشہ رہنے والے، ایسے خدمت گزار، وہ ان کے ارد گرد پھرا رہے ہوں گے. ارد گرد جیسے آپ کسی پارٹی میں جائیں اور وہاں پہ ویٹرز ہیں، وہ ایک ٹرے میں گوبلٹس کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور پلا رہے ہوتے ہیں. اب آپ نے پیا، آپ نے لیا تو آپ کے آگے سرو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح وہاں پر جنتیوں کے لیے ولدان مخلدون ان کے آگے پھرائے جا رہے ہوں گے، ان کو دے رہے ہوں گے، ان کو سرو کر رہے ہوں گے. اور وہ ایسے ہوں گے کہ اذا رأیتہم، جب تم ان کو دیکھو، حسبتہم لؤلؤا منثورا، تو تم یہ گمان کرو کہ جیسے موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہوں. سبحان اللہ. یعنی کہ جو سرونٹس ہیں وہ بھی اتنے حسین ہیں کہ جیسے بکھرے ہوئے موتی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو ولدان مخلدون ہیں، یہ
مشرکین کے یا نان مسلمز بچے ہیں جو بچپن میں فوت ہو جائیں گے تو ان کو ملدان مخلدون بنا کر جنتیوں کی خدمت کے لیے جو ہے وہ وہاں پر رکھا گیا ہوگا. وَإِذَا رَأَيْتَ اور جب تم دیکھو گے ثَمَّ رَأَيْتَ پھر تم دیکھو گے یعنی کہ تمہارا دل کرے گا کہ تم ادھر دیکھو تو تم ادھر نگاہ ڈالو گے پھر تم دوسری طرف نگاہ ڈالو گے مطلب جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعیماً نعمتیں ہی نعمتیں دیکھو گے وَمُلْكًا كَبِيرًا اور بڑی بادشاہت یعنی تمہیں ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں اور بہت بڑی بادشاہت کا سامان جنت میں ملے گا. عالیہم اوپر ان کے ثیاب کپڑے ہوں گے سندسن باریک ریشم کے خضرن سبز کلر کے واستبرق اور موٹے ریشم کے یعنی ان کے اوپر جب جنتیوں کے کپڑوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جنتیوں کے جو ابرار لوگ ہیں ان کے اوپر جو کپڑے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے باریک ریشم کے سبز کلر کا وہ ریشم ہوگا سبز کلر کا وہ کپڑا ہوگا جو بہت ہی باریک ریشم کا ہوگا اور اس کے نیچے استر یا لائننگ استبرق کی موٹے ریشم کی ہوگی. اور یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہر چیز بتائی ہے. جنتی عورت ایک دن میں 70 لباس ایک وقت میں زیبتن کیے ہوئے ہوگی اور اس کے نیچے سے بھی اس کی ہڈیوں کا گودا نظر آ رہا ہوگا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام ہے یہ کس طرح ہوگا یہ وہی جانتا ہے. بہرحال یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو جنتی ہیں ان کے باریک ریشم کے کچھ لوگوں کو ریشم باریک پسند ہوتا ہے کچھ لوگوں کو موٹا پسند ہوتا ہے کچھ لوگ باریکی پہننے کے عادی ہوتے ہیں اور ان کو باریکی سردی گرمی میں چاہیے ہوتا ہے کچھ موٹے کے عادی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی چیزیں رکھی ہیں. وَحُلُّوا اور وہ پہنائے جائیں گے اساورا کنگن من فضہ چاندی کے یعنی کہ جنتیوں کو چاندی کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے. جنتیوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ یحلون فیہا من اساور من ذہب کہ ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. اور اس کے علاوہ سورہ حج کے اندر سورہ فاطر کے اندر بھی یہی آیا ہے کہ جی وہ سونے چاندی یعنی کہ دونوں ملا کر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ سونے کے کنگن بھی ہوں گے چاندی کے کنگن بھی ہوں گے. جس کا دل چاہے گا وہ سونے کا پہنے جس کا دل چاہے گا وہ چاندی کے پہنے گا جس کا دل چاہے گا وہ بیک وقت سونے چاندی دونوں کے ملا کے پہن لے گا. سورہ رحمان سورہ واقعہ وغیرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا اصحاب الیمین سابقون تو ہم نے دیکھا تھا کہ سابقون کے لیے تو ہر چیز سونے کی ہوگی اور دائیں بھی باغ سونے کے اور بائیں بھی باغ سونے کے یعنی کہ 2 باغ ہوں گے سونے کے. اور جو اصحاب الیمین ہیں ان کے لیے 2 چاندی کے باغ تو وہاں ہر چیز بھی ہم نے دیکھا تھا کہ چاندی کی ہوگی. تو واللہ عالم یہاں پہ اب سابقون کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یا صرف ابرار کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اصحاب یمین کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ جن کو چاندی کی ہی ہر چیز تھی تو بس یہی پتا چل رہا ہے کہ یہ شاید اصحاب یمین ہی کی بات ہے جن کی صفات بھی ہم نے دیکھی کہ وہ نظریں پوری کرتے ہیں آخرت کا خوف رکھتے ہیں اللہ کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو مسکینوں کو اور قیدیوں کو صبر سے چلتے ہیں جمے رہتے ہیں رسم و رواج سے پرہیز کر کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت کی ریشمی جو ہے وہ لباس دے رہا ہے ان کو شراب دے رہا ہے ان کو چھاؤں میں رکھا ہے ان کے لیے پھل جھکے ہوئے ہیں چاندی کے پیالے ہیں ولدان المخلدون ہیں شراب طہور ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا اور پلائے گا ان کو ان کا رب پاکیزہ شراب. سبحان اللہ. یعنی یہ جو سلسبیل میں سونٹ کے آمیزش والی شراب ہے نا یہ کون پلا رہا ہے سقاہم ربہم شرابا طہورا. یہ ولدان مخلدون نہیں دے رہے یہ اللہ ان کا رب ان کو خود شراب طہورا پلائے گا. سبحان اللہ. اللہ ہمیں اس کا حقدار بنا دے اللہ ہمیں اس کا حقدار بنا دے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان نعمتوں کا حریص بنا دے. اللہ ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے والا خوش نصیب بنا اور ان کا حقدار بھی ہمیں بنا دے. ان ھذا کان لکم جزاء یہ ہے واسطے تمہارے بدلہ وکان سعیکم مشکورا اور ہے تمہاری سعی تمہاری کوشش مشکور کی گئی یعنی قابل قدر ٹھہری. اللہ تعالیٰ قدردان ہے وہ ہرگز بھی ناقدری نہیں کرے گا. اگر ہم نیکی کے اعمال کریں گے تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا. وہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ تمہاری کوششوں کی بدولت تمہاری قدردانی کی گئی ہے اور یہ ساری نعمتیں تمہیں تمہاری کوششوں کے اوپر ملی ہیں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو کامیاب کر دینا، اللہ ہماری کوششوں میں اخلاص عطا فرما، اللہ ہماری کوششوں کو بڑھا چڑھا کے قبول فرما لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریا، نمود و نمائش اور تکبر کو نکال دے، اللہ ہمیں عاجزی عطا فرما دے، اللہ یہ نعمتیں ہمیں تمام نعمتیں عطا فرما دینا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تنزیلا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ فَاصْبِرْ، پس تم صبر کرو، پس تم جمے رہو، کس چیز پر؟ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حکم پر، اپنے رب کے حکم پر آہستہ آہستہ جمے رہو، ڈٹے رہو، جو احکامات تم پر تنزیل کی صورت میں آہستہ آہستہ نازل ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ ان کو ثابت قدمی سے اپنائے رکھو اور ان پہ جمے رہو، ڈٹے رہو، مشکلات سے پریشان مت ہو جانا، ڈر کے چھوڑ مت دینا، ہمت مت ہار جانا۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور نہ تم اطاعت کرنا ان میں سے کسی بھی گناہگار کی اور کسی بھی ناشکرے کی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ آثمن سے مراد ابو لہب ہے اور کفورا سے مراد ابو جہل ہے، تو گویا بتا دیا گیا ہے کہ کسی بھی گناہگار، کسی ناشکرے انسان کی اطاعت مت کر کے چلنا، بلکہ صرف اور صرف اللہ لحکم ربک، اپنے رب کے حکم پر صبر سے، ثابت قدمی سے جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ اب یہ صبر کیسے آئے گا؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کا ذکر کرو صبح بھی اور شام بھی، صبح و شام اپنے رب کے ذکر کو جاری رکھو، دل میں یاد الہی کو جاری رکھو، زبانوں پہ ذکر الہی کو جاری رکھو، صبر خود بخود آنا شروع ہو جائے گا۔ فکر کیوں کرتے ہو؟ ذکر جاری رکھو گے تو صبر خود بخود آنا شروع ہو جائے گا۔ ذکر ہی تو ہے صبر کی سیڑھیوں، جب آپ ہمارے صالحوں کی سیڑھیوں پر جب آپ چڑھنا شروع ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ذکر الہی کو زبانوں پہ جاری کریں، شاکر بنیں گے اور پھر ذاکر بنیں گے۔ سب سے پہلے ذکر آتا ہے، پھر شکر آتا ہے، اور پھر صبر انسان کو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کب کب کرنا ہے؟ بکرۃ و اصیلا، صبح بھی کرنا ہے اور شام بھی کرنا ہے۔ صبح و شام کے اذکار کو لازم پکڑ لیجئے، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں کھانے کی طرح جو ہے نا اپنے لیے لازم کرنی ہے۔ صبح بھی کرنے اذکار اور شام کو بھی اذکار کو لازم پکڑ لیجئے، تبھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر صبر سے جمنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو بھی ذکر کرو بھائی۔ کیسے کرو؟ فَاسْجُدْ لَهُ، اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور اس کی تسبیح بیان کرو رات کی لمبی لمبی راتوں کے اندر، یعنی طویل اوقات میں، راتوں کے جو لمبی لمبی اوقات ہیں تو اس میں بھی سجدہ ریز ہوا کرو اللہ کے آگے، اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، یحبون العاجلۃ، یہ تو دنیا کو پسند کرتے ہیں، یہ تو دنیا کو جو جلدی حاصل ہونے والی چیز ہے یہ تو اس کو چاہتے ہیں۔ یہ جو کفار ہیں یہ تو اس کو چاہتے ہیں جو دنیا ہے، وَيَذَرُونَ، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں، وَرَاءَهُمْ، ان کے پیچھے، یومًا ثقیلا، بھاری بوجھ والے دن کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی جلدی حاصل ہونے والی دنیا کی چیز کے اوپر محبت رکھتے ہیں، اور جو آگے بھاری دن آنے والا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ، بے شک ہم نے تم کو بنایا ہے، ہم نے ان کو بنایا ہے، نحنو، ہم نے، خلقناہم، بنایا ہے ہم نے ان کو، وشددنا اسرہم، اور ہم ہی نے ان کو، ان کے جوڑوں کو مضبوط کیا ہے، یعنی اللہ ہی ہے نا بنانے والا۔ آج اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط کیا ہے، ان کے جوڑ مضبوط کیے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے قوت طاقت عطا فرمائی ہے، وَإِذَا شِئْنَا، تو اور اگر جب ہم چاہیں، بدلنا امثالہم، ہم انہی کی طرح انہی کی مانند بدل دیں، تبدیلات بدل دینا، یعنی ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی آج اگر یہ طاقتور ہیں تو ہم نے ان کو ایسا بنایا، اگر ہم آج چاہیں ان کو بدل دیں تو ہم اس پر بھی قادر ہیں۔ ان هذه تذکرۃ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جو کوئی چاہے اب تو پکڑ لے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ، یعنی جو چاہتا ہے اپنے رب کے جانے کی طرف راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں نصیحت، یاد دہانی عطا فرما دی ہے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں کھلی آپشن دے دی ہے، جو چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے، وہ اس طرف جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، لیکن تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر جب یہ کہ اللہ ہی چاہے، اور اللہ کب چاہتا ہے؟
اللہ کب چاہتا ہے اور کس کے لیے چاہتا ہے؟ اللہ اس کے لیے چاہتا ہے جو اپنے لیے خود چاہتا ہے. یہدی الیہ من اناب، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف انابت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے. تو جو ایک قدم اٹھاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ 10 قدم اٹھانے کا وعدہ کرتا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہر چیز پر علم رکھتا ہے اور حکیم ہے. یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے اندر. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں، ہم تیری رحمت چاہتے ہیں کہ تو ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے. اللہ ہم نے ایک قدم بھی بڑھا لیا ہے، اللہ ہم چل کر آئے ہیں، اللہ تو دوڑ کر آ جا، اللہ 10 قدم بڑھا لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے. والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے تیار کر دیا ہے واسطے ان کے دردناک عذاب. اللہم لا تجعلنا منہم رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ اللہم اجرنا من النار. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.